خاص طور پہ جس طرح کہ وہ دبنگ انالیسز شعیب اختر کرتے ہیں, رائٹ پرسن فار رائٹ جاب, یہ کتنا ضروری ہے. آتے ساتھ آپ کو ورلڈ کپ جتا دیا, T20 سیریز جتا دی. السلام علیکم, ہیلو اینڈ ویلکم ایوری ون. دس از حسیم ملک فرام میٹ پاکستان, اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ گیسٹ موجود ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کو انپریڈکٹیبل کیوں کہا جاتا ہے, ان سے بہتر کوئی بھی بندہ یہ بتا نہیں سکتا. اسپورٹس اینالسٹ بھی ہیں, اسپورٹس اینکر بھی ہیں, اور کرنٹلی سنو ٹی وی کے اسپورٹس ہیڈ بھی ہیں. میں زیادہ اپنا انٹروڈکشن لمبا نہیں کروں گا کیونکہ یہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. مسٹر عرفان ظہیر صاحب. عرفان بھائی کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی, تھینک یو فار ہیونگ می. سر سب سے پہلے تو آپ مجھے بیک گراؤنڈ پہ ہم بات کریں گے کہ آپ کہاں پیدا, کرکٹ پہ آئیں گے. مجھے پتا ہے میرا بھی فیوریٹ ٹاپک ہے اور آپ کا بھی فیوریٹ ٹاپک ہے, لیکن اس سے پہلے اپنے ویورز کو یہ بتانا بہت ضروری ہے. آپ کو ماشاء اللہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, آپ بہت اچھا بولتے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ عرفان بھائی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, عرفان بھائی کہاں پیدا ہوئے, اور کرکٹ کی فیلڈ میں, یہ مطلب انالیسس کی فیلڈ میں, یا اسپورٹس اینکر کیسے بنے. دیکھیں, اب تو خیر میں کافی دفعہ ویسے بتا چکا ہوں. ساری براٹ اپ وغیرہ لاہور میں ہی ہوا ہمارا, اور اسکولنگ وغیرہ والد صاحب وابڈا میں تھے. وابڈا میں ایس ٹی ریٹائرڈ ہیں, تو وہ وابڈا کے اسکول, اور پھر پہلے سول لائن, پھر گورنمنٹ کالج, پھر میں نے لاء کیا. بائی پروفیشن میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں. اور اسپورٹس کی طرف آنے کا رجحان تھوڑا سا انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. 2015 میں میری کچھ پلیئرس کے ساتھ اور کوچز کے ساتھ دوستی ہوئی. مینلی آپ اسے کہنا چاہیے جو فورن کوچز تھے اس ٹائم کے اندر, جس میں گرانٹ فلار اور مکی آرتھر, ان کے ساتھ کافی دوستی ہوگی میری. اور اکثر ہوتا تھا کہ میرا آفس جو گلبرگ میں تھا, اور شام کی ہم چائے اکٹھے پیتے تھے, کافی چائے کھانا, مطلب شام کا موسٹ آف دا ٹائم ہمارا اکٹھے ہی ہوتا تھا. تو آپ کو پتہ جب ان کے ساتھ ڈسکشن ہونی ہے تو اوبیسلی کرکٹ پہ ہونی ہے, کرکٹ کے علاوہ اور کیا ٹاپک ہونا ہے بات کرنے کو. تو ہم بات کرتے ہوئے اکثر ٹی وی چینل ہی لگے ہوتے تھے, اور اکثر کوئی نیوز چل رہی ہونی تھی, کبھی کوئی اینکر بات کر رہا ہے, کوئی اینالسٹ بات کر رہا ہے, تو میرا پھر اکثر میں نے ان کو بتانا کہ یہ ٹرانسلیٹ کر کے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے آپ لوگوں سے بارے سے. تو ان کا تھوڑا سا ریزرویشن ہوتی تھی کہ پاکستان میں جرنلزم فیئر نہیں ہے, اور ہم جو ان سائڈ چیزیں ہوتی ہیں اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پورٹری کیا جاتا ہے آپ کے میڈیا پہ. تو پھر ایک دفعہ یس تھاٹ انہوں نے ہی میرے مائنڈ میں ڈالی, دس سائڈ کہ یو نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان سائڈ ایز ویل, تو آپ کو بولنا بھی آتا, تو آپ اس سائڈ پہ وائی یو ڈونٹ جوائن دس فیلڈ. میں نے بھی تھوڑا اس بات کے بعد تھوڑا ریلائز کرنا شروع کیا. ان دا مین ویل میں کیمرہ شائع سم ہو کبھی بھی نہیں رہا, کیونکہ میں نے 7-8 سال ٹی وی ایکٹنگ بھی کی ہوئی تھی, بٹ وہ بٹس اینڈ پیسز میں کی تھی. سرمد کھسٹ کے ساتھ میرا پہلا پلے تھا. شاہ شریف بڑے جو ہے نا بہت ہی مایا ناز ڈائریکٹر ہیں, ان کے ساتھ پہلا پروجیکٹ ہی آپ کے ساتھ کیا. میں گورنمنٹ کالج میں تھا, راوین تھا, وہ بھی ادھر تھے, تو ادھر ایک میں نے پلے کیا, ادھر مجھے بیسٹ پرفارمنس ملی, تو انہوں نے مجھے آفر کی اس ٹائم کے اندر. اس ٹائم میں ہارڈلی 17-18 ایئرس کا ہوں گا. تو ان کے ساتھ شاشلی کیا, پھر بیوٹی پارلر کیا, پھر کئی ڈفرینٹ کیے, بٹ پیرنٹ کا ہمیشہ اس پہ کنسرن رہتا تھا, ریزرویشن رہتی تھی کہ مجھے ایکٹنگ نہیں کرنی. بٹ ایک اپنا تھوڑا اس میں تھا, جیسے ایک ینگسٹر کے لحاظ سے شوق, ایکٹر بننے کا کس کو شوق نہیں ہے, مجھے بہت زیادہ شوق ہے. تو وہ انہیں اس ایج میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے بندے کو, جب اسٹوڈنٹ لائف میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کو ماڈلنگ ایکٹنگ کا تھوڑا سا ہوتا ہے. اور اس ٹائم بہت, کیونکہ 1-2 چینل تھے, پی ٹی وی تھا, اور پرابلی شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ تو ایس ٹی این تھا شاید. تو اس طرح کے 1-2 آپ کے چینل تھے, تو آپ کو فیم بہت زیادہ ملتا تھا. آپ نے ایک دفعہ اگر اسکرین پہ آ گئے تو پورا پاکستان آپ کو جانتا ہے کہ آپ کون ہیں. تو اب تو ملٹیپل 50-60 چینلز ہیں, تو بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو ریکگنیشن حاصل کرنا. تو وہ ان کے ساتھ کام کیا 7-8 سال, پھر ساری انڈسٹری کراچی موو ہوگی. پیرنٹس کا بھی ایشو تھا کہ آپ نے نہیں یہ کام کرنا. پھر میں پروفیشنل لائف میں آ گیا, میں ایڈوکیٹ بن گیا, پھر وہ اگین پریکٹس, پھر جاب کی طرف بھی آ گئے. ایک کمپنی گلبرگ میں, ان کا میں لیگل ایڈوائزر اور پنجاب کے ریجن کا ہیڈ بھی رہا. تو وہ سارا جرنی اس طرح تھا. پھر جب میں جس طرح بتا رہا تھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, کہ انہوں نے ایک بات کہی, وہ میرے مائنڈ میں تھوڑی سی اسٹرائک کی, اس پہ میں نے تھوڑا سوچنا شروع کیا. پھر میں پہلی دفعہ شو میں مجھے دعوت دی بابر علی صاحب نے, جو ہمارے فلم اسٹار ہیں. وہ ایک ٹی وی چینل پہ شو ہوسٹ کرتے تھے, مارننگ شو ہوسٹ کرتے تھے. تو ان سے دوستی تھی, ان کو پتہ تھا میرا کرکٹ کا بڑا نالج ہے, اور گپ شپ کے اندر انہوں نے خود ہی کہا کہ آپ میرے شو میں آئیں. تو ان کے شو میں پہلی دفعہ بیٹھا. وہ شو کافی شاید سنا گیا. ایک سلسلہ کار اللہ نے ایسا بنایا کہ ڈفرینٹ چینلز کی مارننگ شو سے مجھے کال آنا شروع ہوگی, کیونکہ آپ کو پتہ ٹینڈنسی یہی ہے کہ جتنے مارننگ شو ہیں وہ اپنا ایک چنک, اگر کرکٹ ہو رہی ہے تو ایک سیگمنٹ کرکٹ پہ بھی کرتے ہیں. بالکل. تو وہ پھر ڈفرینٹ چینل سے مجھے کال آنا شروع ہوگی. وہ ایک سلسلہ 2-3 سال اس طرح بنا. پھر 2020 کے اندر میں نے PSL پبلک نیوز کے ساتھ کیا.
اللہ غریق کی رحمت کرے، افواد خورشید صاحب ہوتے تھے. آمین. وہ ایک دفعہ میری ایک کسی جگہ پہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی مجھے اسپورٹس اینالسٹ چاہیے جو میں نے پی ایس ایل کے لیے چاہیے، اور انہوں نے مجھے پی ایس ایل میں اپرچونیٹی دی. پی ایس ایل میں نے پبلک نیوز کے ساتھ ایز اے اینالسٹ کام کیا، تو انہوں نے پھر مجھے کچھ ہی عرصے کے بعد پھر دوبارہ کہا کہ وی نیڈ اے پراپر ہوسٹ ایز ویل، ہم ایک اسپورٹس کا شو کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کے لیے آپ آئیں. اچھا، میرے مائنڈ کے اندر ہمیشہ ایک ڈیزائر کہہ لیں، وش تھی کہ میں کبھی اینکرنگ کروں، بٹ میری شاید ایک پرسنالٹی کا فلا کہہ لیں کچھ، میں جاب سیکر نہیں ہوں، میں جاب کے لیے نہیں جاتا، کہیں اپنا سی وی زندگی میں نہیں دیتا میں کہ مجھے جاب چاہیے مجھے رکھیں. ہاں ڈسکشن میں آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو ڈسکشن ہو جائے گی. میں کبھی سی وی لے کے اللہ نے بڑا کرم کیا اس لحاظ سے کہ لوگ کسی بھی فیلڈ میں جب جاتے ہیں تو ان کو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. یعنی آپ آزاد مائنڈ کے انسان ہیں. آزاد مائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں سم ہاؤ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بٹ دوسرا مجھے کوئی تھوڑا سا کہہ لیں کہ امبیرسمنٹ کا ایلیمنٹ لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں وہ شاید آپ کو اور طرح سے لیتا ہے. تو اللہ نے مجھے اس نوبت پر بھی نہیں لے کے آئے. یہ اللہ کی سب سے بڑی، میں جتنا اس کا اس ذات کا شکر ادا کروں وہ کم ہے. کیونکہ آپ جنرلی 99% لوگوں سے اس انڈسٹری کے اندر پوچھیں گے وہ کہیں جی بہت اسٹرگل کی، 4 سال ادھر گئے، 3 سال ادھر کام کیا، 2 سال اس کو کہا، بڑا کچھ کرنا پڑا. تو میرے راستے اللہ تعالیٰ نے خود بنائے. اور پھر آپ بھی پبلک نیوز میں ہمارے ساتھ تھے، 2-2.5 سال آپ کے سامنے شو ہوسٹ کیا، اور ہم نے ٹرانسمیشن بھی کی اکٹھے، مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے. ہاں جی ہم نے ورلڈ کپ کی اور پی ایس ایل کی ٹرانسمیشن بھی اکٹھی کی. وہ بڑا اچھا ہمارا جرنی رہا. پھر اپروکسیمیٹلی 2-2.5 منتھ پہلے سنو چینل آپ کو پتہ ہے لانچ ہوا. انہوں نے کانٹیکٹ کیا، نیو مینجمنٹ تھی، نئے لوگ تھے. انہوں نے انیشلی تو مجھے ایز اے اینکر ہی انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لانچ کر رہے ہیں اور آپ کا کام ہمیں پسند ہے. اس میں جو میری کیریئر کی ہائی لائٹ اگر کہا جائے نا وہ پی ٹی وی پہ کام کرنا تھا. جس نے مجھے، اس سے آپ کہتے ہیں نا جس نے سب سے زیادہ آپ کو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ نیکسٹ لیول پہ آپ کے وہ کیریئر کو لے کے جانا، آپ کو اسپارک پیدا کرنا، اس میں آپ کو چام اس کے اندر ڈالنا، وہ سب کچھ جسے کہتے ہیں. اور ریکگنیشن بھی مل جاتی ہے، اس کے ریکگنیشن مل جاتی ہے. وہ شعیب اختر کے ساتھ جو میں نے اسپورٹس گیم آن ہے کیا تھا پی ٹی وی اسپورٹس پہ، وہ اصل شو تھا. اور آپ ہنسی بڑی انٹرسٹنگ چیز میں بتاؤں کہ میں جب وہ، کیونکہ پی ٹی وی کی ویورشپ ایک تو بہت زیادہ ہے، دوسرا اس کی اسکرین بڑی ہے، تیسرا یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو ہے شعیب اختر ایک بہت بڑا سپر اسٹار ہے. تو جب ان کے ساتھ میں نے شو کیا تو مجھے شو کے بعد جب میں نے اپنا، آپ کو پتا ہم جب کام کرتے فون سائلنٹ کر دیتے، تو جب میں نے فون اپنا آن کیا تو کوئی 400-500 کے قریب میسیجز اور کالس تھیں جو فیس بک پہ، ان باکس میں، واٹس ایپ پہ، ایس ایم ایس کے اندر. اور یہ پہلے شو کے بعد بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور مجھے بالکل ایسے ریلائز ہوا جس طرح ہم کسی کے سنتے ہیں نا، کسی نے کوئی مووی کی ہو تو مووی کرنے کے بعد اس کا پہلا شو آن ایئر ہوتا ہے تو دنیا اسے کہتی ہے تمہاری مووی آ گئی ہے. تو مجھے بالکل اسی طرح کی کوئی فیلنگ اپنی فیل ہوئی کہ یار یہ تو بالکل وہی چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے کوئی مووی کر کے آیا ہوں اور لوگ مجھے اس طرح کالز اور میسیجز کر رہے ہیں، کوئی نون بھی کچھ ان نون بھی، بہت زیادہ ریکگنیشن ملی. تو وہ میرا خیال ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے کیریئر کے اندر. لاسٹ ایئر میں نے سیریز کی. پھر میں کیونکہ لاہور بیس تھا، میرے لیے اسلام آباد رکنا مشکل تھا، کچھ اور بھی ڈفرینٹ ریزن تھی کہ وہ کنٹریکچوئل چیزوں کے ساتھ چل رہے تھے تو میں اس کو پرلونگ نہیں کر سکا. پھر اگین اسی کو اسٹے کیا. تو پھر یہ سنو کا جرنی آپ کو بتا رہا تھا. تو انیشلی دے آسکڈ می فار ایز اے اینکر. پھر آفٹر 1 منتھ ان گیپ سے انہوں نے کہا کہ وی نیڈ یو فل ٹائم، اور ہم تھوڑا سا اس کو لارجر اور براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھ رہے ہیں. وی وانٹ یو ایز اے ہیڈ آف اسپورٹس ایز ویل. ہم پورا اسپورٹس کا جو ڈیسک ہے اس کو بھی ہم نے چلانا ہے اور ڈپارٹمنٹ کے طور پہ ہم اس کو لے کے چاہ رہے ہیں. وی آر ڈیم سیریس اباؤٹ دس تھنگ. تو آپ بھی اس طرح آئیں اینڈ وی تھنک سو کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. تو میرے لیے بڑا آنر بھی تھا، پراؤڈ مومنٹ بھی تھا کہ اگر آپ ایز اے اینکر کام کر رہے ہو اور آپ کو ایک ادارہ سمجھ رہا ہے کہ آپ ایز اے ہیڈ بھی ایک ادارے کو چلا سکتے ہو ایز اے ڈائریکٹر اسپورٹس کے طور پہ، تو وہ میرے لیے ایک چیلنجنگ بھی ہے اور ایک بڑا اچھا ٹاسک بھی تھا. تو پھر میں نے ان کو بالکل میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو الحمدللہ ابھی ان کے ساتھ یہ جرنی سٹارٹ ہو چکا ہے، چلا رہے ہیں. آپ نے نہ صرف یہ چیلنج کو ایکسیپٹ کیا بلکہ بڑے اچھے طریقے سے اوور کم کیا ہے. کرکٹ ورلڈ کپ کی ٹرانسمیشن بھی کی ہے، وہ بھی ہم نے دیکھی ہے، بڑے غور سے دیکھی ہے. ان کا جو کہتے ہیں نا کہ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں اور کرٹیسزم بھی ٹھیک ٹھاک ٹھوک کے کرتے ہیں، لیکن کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. اس کے بعد ابھی آپ نے فیفا ورلڈ کپ کی ٹرانسمیشن بھی کی ہے، وہ آپ کی کیسی رہی؟ یہ میں نے فرسٹ ٹائم کی لائف میں. آپ کو پتہ ہے کرکٹ تو میرے بلڈ کے اندر ہے. شاید
میں اس پہ بڑا کرکٹرز کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے وہ میچز یاد ہیں جو آپ کو بھی یاد نہیں ہوں گے. میں تو اکثر گپ شپ ہو رہی ہو تو ان کے میچز یاد کرواتا ہوں جس میں آپ نے یہ کیا تھا, آپ نے اتنا بنایا تھا. اکثر کسی ٹائم پہ وسیم اکرم صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہو, اگر رمیز راجہ صاحب کے ساتھ ہو, تو میں ان کے ایرا کے بھی ان کو میچز یاد کرواتا ہوں کہ اس میچ میں آپ نے ایسے کیا تھا, اس میں آپ اس طرح آؤٹ ہوئے تھے, اس طرح آپ نے وکٹ لی تھی. تو وہ ایک ایسی میموری کے اندر, تو کرکٹ تو میرا فوٹے تھا, کرکٹ کا تو مجھے مسئلہ ہی کبھی نہیں رہا. فٹ بال میرے لیے ایک چیلنجنگ تھا کیونکہ فٹ بال شاید ہم اس طرح دیکھتے نہیں ہیں, اوبیسلی دیکھتے ہیں بٹ صرف ورلڈ کپ کی حد تک. تو جب وہ ٹرانسمیشن کا مجھے چینلز والوں نے کہا کہ یہ آپ نے ہوسٹ کرنی ہے اور اس کو دیکھنا, تو وہ میرے لیے تھوڑا سا تھا. اور پھر ہمارے اینالسٹ جو تھے وہ بڑے کریزی قسم کے فین تھے جو فٹ بال کو فالو کرتے تھے, یعنی فٹ بال فریک اور کریزی فٹ بال فین تھے. ان کو تو پوری ہسٹری ہر پلیئر کی کس کس لیگ میں کھیلتا رہا اور کس طرح اس کی ساری پروفائل یاد تھی. تو پھر اس کے ساتھ کوپ کرنا ایک میرے لیے بڑا چیلنجنگ ٹاسک تھا. تو الحمدللہ اس کی محنت کی, کیونکہ کرکٹ میں محنت نہیں کرنی پڑتی, تو محنت کرنی پڑی کہ سارا ہسٹری آپ کو یاد کرنی پڑی, پھر آپ کو ریسرچ کافی کرنی پڑی, پھر آپ کو ایک ایک میچ دیکھنا پڑا جو نارملی ہم کئی دفعہ ہائی لائٹ دیکھ کے تو آپ ختم کر دیتے ہیں جی کون بیٹھے گا سارا ورلڈ کپ کے لیے. تو موسٹ آف دا میچز کو پورا دیکھا, ہر چیز کو فالو کیا. تو دیٹ واز ایبسلیوٹلی ونڈرفل ایکسپیرینس, وہ بڑا زبردست رہا. پھر ورلڈ کپ ہوا بھی بہت خوبصورت, قطر کی ہونے کی وجہ سے اس میں زیادہ خوبصورتی آئی. موروکو نے اس میں ایک ایکسٹرا چارم ڈالا, پہلی اسلامک کنٹری جو سیمی فائنل میں آئی, اور ایک بڑا خوبصورت قسم کا وہ بلینڈ تھا, ساری چیزوں کا بلینڈ تھا. اور بڑا کامیاب ایونٹ وہ ہوا. کانگریچولیشن ٹو ارجنٹینا کے جنہوں نے اچھے طریقے سے وہ ورلڈ کپ کا فائنل جیتا. کانٹے دار مقابلہ تھا, اس پہ بھی میں بات کروں گا, پر ایک پرسنل سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے پی ٹی وی اسپورٹس پہ پروگرام کیا, آپ نے اپنا پروگرام سٹارٹ کیا, پروگرام ختم ہوا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے موبائل پہ میسیج آئے ہوئے ہیں, ان باکس میں ویسے آئے ہوئے ہیں, فیس بک پہ آئے ہوئے ہیں, واٹس ایپ پہ آئے ہیں, جگہ جگہ آئے ہوئے ہیں. تو اچانک سے, حالانکہ لوگ تو آپ کو پہلے بھی جانتے تھے, لیکن اچانک جب ایسے ہی لوگوں کے میسیج آنا شروع ہو جائیں تو انسائڈ فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں لوگ مجھے جانتے تھے, بٹ میرا خیال ہے شاید اس چینل کی جو پبلک نیوز تھا اس کی ویورشپ شاید اتنی زیادہ نہیں تھی. اور آلدو کہ میں نے, آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے 2-2.5 سال کوئی لوکل پلیئر کا انٹرویو نہیں کیا, میں نے سارے انٹرنیشنل پلیئرس کے انٹرویو کیے. تو اس لحاظ سے میری ریکگنیشن تو اسپورٹس انڈسٹری کے اندر تو تھی, بٹ جو میسج میں جانے والا کام ہوا نا پی ٹی وی کی, جیسے میں نے اسکرین کا کہا کہ اس کی اسکرین شاید بڑی تھی, وہ اس کا آپ کا ہر جگہ دیکھا جاتا شاید. اور اس کی سب سے بڑی ایک اور ریزن مجھے لگی کہ میچ دکھایا بھی پی ٹی وی پہ جا رہا تھا. تو میچ تو آپ نے دیکھنا, ہر بندے نے ٹیون کرنا. انگلینڈ کی سیریز تھی, پاکستان انگلینڈ کی سیریز, جو پاکستان انگلینڈ گیا تھا لاسٹ ایئر. تو جب آپ میچ دیکھتے ہیں اور پھر خاص طور پہ جس طرح کے وہ دبنگ انالیسز شعیب اختر کرتے ہیں, تو وہ شاید لوگ ان کو سنتے بھی ہیں. تو شاید جو بھی ریزن تھی وہ سارا مکسچر ہی سب چیزوں کا تھا. تو اس کی وجہ سے ہائپ ایک ایکسٹرا آرڈنری کریٹ ہوئی. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ پہلے دن مجھے بتایا گیا جی 25 منٹ کے ایڈ ہے, نیکسٹ ڈے بولا گیا جی 48 منٹ کے ہیں, پھر تھرڈ ڈے بولا گیا جی 55 منٹ کے اپروکسیمیٹلی ایڈ ہے. تو وہ بڑی ریکگنیشن ملی. اور جو آپ کا کوشچن تھا کہ اس کی فیلنگ کیا تھی, اوبیسلی آپ کوئی بھی دنیا میں کام کرتے ہو, جب اس کو ایڈمائر کیا جاتا ہے, اسے اکنالج کیا جاتا ہے, تو آپ کو اچھا تو فیل ہوتا ہے, آپ ایلیویٹ فیل کرتے ہو. اور یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جب کسی بھی آپ فیلڈ کے اندر جب آپ کو انکریجمنٹ ملتی ہے تو آپ ایک سٹیپ آگے جاتے ہو. آپ بچہ ہے وہ اگر کسی کلاس میں اچھے مارکس لیتا ہے, اس کو پیرنٹ اپریشیٹ نہیں کریں گے, اسے آپ ٹوکن آف لو کوئی جیسچر کے طور پہ کوئی چیز گفٹ نہیں کریں گے, یا اس کو دعوت نہیں دیں گے, تو بچہ بھی شاید وہ اپنی عرض چھوڑ دے گا. تو آپ یہ آپ کے بچپن سے آپ کے بلڈ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے. تو اوبیسلی جب وہ مجھے بھی کرنا شروع کیا, چینل والوں نے, پی ٹی وی کی ٹیم نے, مینجمنٹ نے, پھر اور لوگوں نے, خاص طور پہ شعیب بھائی کا بھی میں نام لینا چاہوں گا, انہوں نے کافی پھر سپورٹ کیا مجھے. اور میرا خیال ہے وہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اور میں جس سے پہلے کہا کہ میرے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ جو تھا وہ پرابلی وہی تھا. اور اس میں کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ جب آپ زندگی میں کسی مقام پہ پہنچ جائیں تو اس بندے کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے جس نے آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہو. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ فواد خورشید صاحب نے مجھے ایز اے اینالسٹ کا اور ایز اے اینکر کا, انہوں نے جو مجھے اکثر میں کانفیڈنس دیا. عظیم میں نے شاید پہلے کبھی نہیں یہ بتایا, میں آج پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ جب میں پہلا شو کر کے آیا عاقب جاوید صاحب کا, میں نے پہلا انٹرویو کیا اسپورٹس کلب کے پلیٹ فارم سے, تو میں کر کے جب آیا تو میرا ویٹ کر رہے تھے چینل میں, تو میں ان سے ملا, انہوں نے گلے لگایا مجھے, تو میں نے کہا جیسے بھی ہوا میں نے کر لیا. تو کہتے نہیں اٹ واز ونڈرفل شو. تو میں نے ان کو آگے سے کہا کہ یہ سب آپ کی وجہ سے یو شوڈ دا کانفیڈینس آن می, اور میں پھر آگے کوشش کی.
انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا جنہوں نے میرے اندر کانفیڈنس زمین سے آسمان پہ لے گئے. وہ کہتے نہیں آپ جو ہو وہ ہو, میرے چانس دینے یا آپ کو اپرچونیٹی پرووائڈ کرنے سے کچھ نہیں ہونا تھا. اور انہوں نے پھر ساتھ کہا کہ اگر شعیب اختر کو لیٹس سپوز کوئی نہیں چانس دیتا تو شعیب اختر تھا, اس نے 163 کی گیند تو کرنی تھی, وہ چاہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کرتا یا گلی کے اندر کرتا. تو میں نے پھر آگے سے اگین ویسے بہت بڑی بات ہے. تو نارملی ٹینڈنسی کیا ہوتی ہے ہمارے کلچر کے اندر یا کسی بھی ادارے کے اندر, جو آپ کا سینئر ہوتا ہے وہ آپ کو موسٹلی 99% لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. وہ اگر کسی کو آپ کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے وہ کہتے ہیں اچھا بس ٹھیک ہے آپ نے کام کر دیا, آپ کو اس طرح آپ کی جو قدر ہوتی ہے یا اپریسیشن جو ہوتی ہے وہ نہیں دی جاتی. اور خاص طور وہ بندہ جو لے کے آتا ہے وہ جتاتا ہے, بلکہ الٹا چلتا ہے سلسلہ کار کہ جو آپ کو لے کے آتا ہے وہ آپ کو 10 دفعہ شاید یاد کرائے گا بھائی جان آپ جو کچھ ہے میری وجہ سے ہے. تو وائس ورسا یہ دونوں طرف چلتی ہے چیز. لوگ بھی اس کو گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں, اور جس نے احسان کیا ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں, کہتے ہیں شاید میرے اندر ہی ٹیلنٹ تھا, اور جس نے کیا ہوتا ہے وہ بھی جتاتا ہے بار بار. اور سلمان اور عرفان بھائی, اس میں کہیں نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی کام کے لیے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے راستے یا ذریعے کسی بندے کے تھرو آپ کو دینے ہوتے ہیں. نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ بالکل اس میں تو وہ اللہ نظام تو پورا کائنات کا اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہے ہیں, لیکن جو بندہ آپ کے ساتھ اچھا کرے, آپ کا محسن ہو, آپ کا مینٹور ہو, اس کو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور سم ہو آئی ایم لکی انف کہ مجھے اس طرح وہ ایک بندہ ملا فواد خورشید صاحب کی طرح کا, جنہوں نے میرے لیے تو وہ بہت بڑے بھائیوں سے بڑھ کے تھے. اور پرٹیکولرلی ان کی ڈیتھ سے کچھ دن پہلے مجھے شاید یہ وائب آنا شروع ہوئی, کچھ ایسا ہوا کہ شاید ان کی طبیعت آپ کو پتہ ہی ہے, 1.5 سال سے کافی بیمار تھے. تو میں ان کے گھر بھی ان سے ملنے گیا, اور میں نے یہ جو سنو چینل کا بھی جو ڈیسیژن تھا جو میں نے نہیں کسی کو بتایا, ان سے بات کی کہ آئی ہیو گوٹ آفر اور مجھے کیا کرنا چاہیے, اور انہوں نے کہا جی یو شوڈ گو اور جوائن دس چینل. تو وہ ایک ایسا آپ کا مینٹور, آپ کا بھائی یا ٹیچر کہہ لیں اس کو, جو اپروپریٹ لگتا ہے آپ کو, جو آپ کو ہر جگہ پہ کھڑا ہو آپ کے ساتھ اور آپ کو اس طرح گائیڈ کرے کہ جیسے اپنے بھی نہیں کوئی گائیڈ کرتا. تو وہ میرا خیال آپ کی چیزیں زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو میں تو ان کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں, ان کی فیملی کے لیے دعا گو ہوں کہ ایسا مینٹور. اور میرا خیال ہے کہ میرے لیے بہت بڑا لاس ہے, وہ اپنی اس پاکستان کی انڈسٹری کے لیے بہت بڑا لاس ہے جتنا بڑا وہ بندہ تھا, اور ان کی فیملی کے لیے تو اوبیسلی یہ بہت بڑا لاس ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اگین گری کے رحمت کرے, ان کو مغفرت عطا فرمائے اور ان کی فیملی کو اس میں صبر دے. آمین. فواد خورشید صاحب بڑے دل کے مالک تھے, بڑے انسان تھے, اللہ تعالیٰ نے غری کے رحمت فرمائے. آمین. لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان کرکٹ. کہتے ہیں کہ جیتا ہوا میچ ہارنا پاکستان کرکٹ میں دیکھا جاتا ہے, اور ہارے ہوئے میچ سے کیسے جیتنا ہے یہ بھی کوئی پاکستان کرکٹ ٹیم سے سیکھے. اب تو نہیں ویسے ہو رہا, اب تو ویسے یہ نہیں ہو رہا, کافی ٹائم سے نہیں ہو رہا. دیکھیں پاکستانی کرکٹ شروع سے, پاکستان اور ویسٹ انڈیز دو ایسی سائڈ تھی جو انپریڈکٹیبل کہا جاتا تھا, اور رہی بھی ہیں اور ابھی تک ایسے ہی چل رہی ہیں. ویسٹ انڈیز کا گراف زیادہ ڈکلائن کی طرف چلا گیا, بہت چلا گیا, اور ابھی جس طرح تو وہ کوالیفائی بھی نہیں کر پائے سپر 12 کے اندر. ہمارا تھوڑا سا بہتر رہا, آن اینڈ آف رہا, بٹ انفارچونیٹلی پالیٹکس اور دوسری چیزیں, نیپوٹزم, ان چیزوں نے ڈیزاسٹر کر دیا. میں بڑا, آپ کو پتا ہے میں نے صرف کرکٹ نہیں اپنے شو کے اندر ہر اسپورٹس کو کور کرنے کی کوشش کی, اور میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں ایز اے اسپورٹس لور کہ ہر اسپورٹس فلرش کرے, ناٹ اونلی کرکٹ. بٹ ہوتا کیا ہے کہ جس چیز کی ویورشپ ہوتی ہے وہی سروائیو کرتی ہے, اور جس میں پیسہ ہوتا ہے وہی بچتا ہے. اچھا, سروائیو کرنے کے لیے بھی سب سے امپورٹنٹ چیز وکٹریز ہوتی ہیں. آپ کا لوگ جو ہیں, جو جنرل پبلک ہے یا آپ کے ینگسٹر جو ہیں, وہ کسی اسپورٹس کو لائیو رکھتے ہیں. اور اگر آج آپ کو لگے گا کہ اسپورٹس کے اندر وکٹریز ختم ہو جائیں, آپ کی ہاکی دیکھیں نا, آپ کا نیشنل گیم ہے اور آپ 4 دفعہ کے ورلڈ چیمپئن, ابھی دنیا میں کوئی ٹیم 4 دفعہ کی چیمپئن نہیں ہے, ہالینڈ 3 دفعہ ہے, آسٹریلیا 3 دفعہ ہے. تو اگر آپ کو وکٹریز ختم ہوئی ہاکی کے اندر, آپ کی ویورشپ ختم ہوئی, پیسہ ختم ہوا, اسپورٹس ختم. اسکواش کے اندر وکٹری ختم ہوئی, جان شیر جہانگیر ختم ہوئے, ان کا کیریئر, نئے بندے نے وکٹریز نہیں دیں, پیسہ ختم ہوا, اسپورٹس ختم. تو کرکٹ کے لیے اب جو ایک اسپورٹس ہماری انفارچونیٹلی رہ گئی ہے, اس کے اندر بھی جب ہار ہوتی ہے نا تو پھر ہمارا دل بڑا دکھتا ہے, بہت زیادہ. ہمیں یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہمیں یہ ایک اسپورٹ بھی ختم نہ ہو جائے, کیونکہ گورنمنٹ کتنی بھی گورنمنٹس آئیں, میں نے کسی گورنمنٹ کا جو انٹرسٹ اسپورٹس کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھا. زیادہ ہمیں امیدیں جو تھیں وہ خان صاحب سے تھیں کہ وہ خود ایک اسپورٹس مین ہے, وہ چیزوں کو باقی جس طرح وہ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں تو اسپورٹس پہ وہ ایکسٹرا ایفرٹ مار دیں گے, اور چیزوں کو تو شاید ٹائم لگ سکتا ہے, کسی کی ہم انٹینشن پہ نہیں بات کرتے, بٹ اس پہ تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اسپورٹ جس پہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا. کچھ انہوں نے کوشش کی بھی, بٹ وہ شاید ان کا بھی انٹرسٹ اس طرح نہیں رہا اسپورٹس کے اندر, وہ دوسری چیزوں میں بہت زیادہ انڈلج رہے,
اسپورٹس کو انہوں نے بھی انٹرسٹ اس طرح نہیں لیا. اس کی میں ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں آپ کو کہ پاکستانی ٹیم نے جب مجھے یہ نیوز پتہ چلی تو میں تو 2 رات سو نہیں سکا. یہ ایک پرو لیگ تھی ہاکی کی, وہ اس میں کوالیفائی کرنے آپ نے کھیلنا تھا, بیسیکلی آپ نے کوالیفائی کر لیا تھا, آپ نے صرف پارٹیسپیٹ کرنا تھا. اس ایونٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ورلڈ کی 8 بیسٹ ٹیم نے کھیلنا تھا. وہ پارٹیسپیٹ کرنے کی وجہ سے آپ نے ڈائریکٹ کوالیفیکیشن آپ کی اولمپکس کے اندر ہونی تھی. ہمیں جو بجٹ ریکوائرڈ تھا وہ اپروکسیمیٹلی 8 to 9 کروڑ کا تھا ہاکی ٹیم کو جو چاہیے تھا. انہوں نے اپروچ کیا فہمیدہ مرزا کو, ہاکی بورڈ نے انہوں نے کہا جی اچھا مل جائے گا. لٹکا کے اتنا ہوا کہ انہوں نے پیمنٹ نہیں کی. اب پتہ نہیں کس اینڈ پہ وہ بیریئر آیا, لیکن اب اگر فہمیدہ مرزا کو اگر یہ نہیں معلوم کہ یہ کتنا بڑا پاکستان کا لاس ہے, اب اگین ان کو پوائنٹ تو پی ایم صاحب نے کیا ہوا تھا, تو ایک رائٹ پرسن جو بات کرتے ہیں رائٹ پرسن فار رائٹ جاب, یہ کتنا ضروری ہے, بہت ضروری. اگر نہیں ہے تو کتنا بڑا یہ ڈینجرس آپ کے لیے ہو سکتا ہے. ان شارٹ یہ کہ وہ پیمنٹ نہیں دی گئی, پاکستان کو الٹا فائن پے کرنا پڑا, جو کہ میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ تو 2-3 کروڑ تھا فائن دینا پڑا. جو آپ نے اس کے اندر ہماری جگہ پہ بھارت نے پارٹیسپیٹ کیا, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ٹیم انہوں نے 8 ٹیمیں پوری کرنی تھی, وہ کوالیفائی کیا انہوں نے اور 3ری پوزیشن لے لی, اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اولمپکس ہی نہیں کھیلے. آپ یہ دیکھیں کہ اولمپکس جیسے ایونٹ میں سے اپنی بیوقوفی اور جہالت کی وجہ سے ہم باہر ہو گئے. اس سے بڑی اسٹوبلٹی یا زیادتی اس سپورٹ کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ اگنورنس کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے. انٹرسٹ نہیں ہے, جہالت. میں تو جہالت کا ورڈ بھی بولوں گا کہ آپ دیکھیں نا, زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی چیزوں کی, اپنی کھیلوں کی, اپنے ہیروز کی قدر کرتی ہیں. آپ اس طرح نہیں کر سکتے. مطلب یہ کوئی گلی محلے کی ٹیم تو تھی نہیں, آپ کی نیشنل ٹیم تھی اور آپ کی نیشنل سپورٹس ہے, آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جب مجھے پتہ چلا میں کہ یار یہ تو آپ ہمیں بتا دیتے, میں نے پھر ہاکی بورڈ کے جو کرتا دھرتے تھے ان سے میں نے کہا کہ آپ کا بھی قصور ہے کہ آپ اس کو کسی لارجر اسکیل کے اوپر لے کے جاتے ہیں. آپ ہمیں بتاتے ہیں جس طرح آج بات کر رہے ہیں, ہم اس پہ شو کرتے ہیں. پرائیویٹ ہزاروں لوگ ہیں جو ابھی بھی لاکھوں نہیں کہتے تھے, ہزاروں ضرور ہے جو ہاکی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو کسی ایک سنگل انڈیویجول نے آپ کو اتنے پیسے دے دینے تھے, کوئی 8-9 کروڑ ہاکی کو دینا کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں تھی. بڑی اماؤنٹ نہیں, آواز ریز کریں تو اکٹھے ہو سکتے تھے. بڑے بڑے آپ کے ادھر ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے اور وہ ویسے چیریٹی کرتے ہیں, تو یہ چیریٹی سے میرا خیال ہے بڑا کام تھا. اور پاکستانی قوم سے زیادہ چیریٹی میرا نہیں خیال کہ کوئی کر سکتا ہے. اول تو یہ حکومت کا کام تھا, اگر حکومت نہیں کرتی ان کا انٹرسٹ نہیں ہے تو ہم تو کر سکتے تھے. تو وہ بڑا ایک مجھے وہ اس چیز نے مجھے اپسیٹ کیا. تو کمنگ بیک ٹو یور کوسچن کہ کرکٹ کی اگر بات کریں تو کرکٹ کے اندر آپ کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے, آپ کے پاس ویورشپ ہے, بٹ جب یہ ہار والا معاملہ آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم ڈبیکل میں نہ چلے جائیں, اور جو مجھے لگ رہا ہے ہم اسی ڈگر پہ ہیں. بٹ اگین ہر جگہ سے پھر ایک امید کی کرن بھی جاگتی ہے. ابھی ایک دوسرا کل آپ نے سنی ہے, ساری نیوز سب جانتے ہیں, بورڈ کے اندر چینجنگ ہو چکی ہیں. چیئرمین جو ہیں وہ رمیز راجہ کو ریپلیس کر دیا گیا ہے اور نئی کمیٹی بنا دی گئی ہے. اب 120 ڈیز کا ان کا ٹاسک ہے اور اس کو ہیڈ جو ہیں وہ نجم سیٹھی صاحب کریں گے. میرا خیال ہے, امید تو بہت ہے کہ یہ چیزیں امپروو ہوں گی, کیونکہ ان کا پہلا ٹینیور میں دیکھتا ہوں تو لاسٹ 2 ڈیکیڈ کا سب سے بیسٹ ٹینیور ہے, کیونکہ میں نے 2 ڈیکیڈ بڑے کلوزلی دیکھے ہیں اور اس میں بہت زیادہ کام ہوا. اگر ان کے کریڈٹ پہ بات کریں تو سب سے پہلے سب کے مائنڈ میں آتا ہے پی ایس ایل, بٹ پی ایس ایل سے بھی پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو جو انٹرنیشنل کرکٹ ریوائیو ہوئی تھی وہ سیٹھی صاحب کی ڈپلومیٹک معاملات کے اندر جو ان کی اسکل کہہ لیں یا ان کی ایکسپرٹیز تھی وہ تھی. جس طرح پہلے وہ سب مجھے اچھی طرح یاد ہے, زمبابوے میں پہلی دفعہ جب ٹیم آئی اور میں گراؤنڈ کے اندر تھا, وہ جو ایک ٹیم کے اندر یا لاہوریوں کے اندر وہ میں نے ایک پیشن دیکھا, اس کے بعد میں نہیں دیکھ سکا, کیونکہ وہ 6-7 سال کے بعد کوئی انٹرنیشنل ٹیم نے 2015 کی غالباً 15 کی بات ہے ایگزیکٹلی. تو وہ ایک بہت بہت پراؤڈ مومنٹ تھی پوری نیشن کے لیے, ایک بڑی خوشی کی مومنٹ تھی. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ پورا لاہور اسٹیڈیم میں آ گیا. اور عرفان بھائی اگر آپ کو یاد ہو تو غالباً پاکستانی جو کرکٹ شائقین ہیں انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم سے زیادہ زمبابوے کی ٹیم کو سپورٹ کیا تھا. لگ رہا تھا جیسے زمبابوے کے سپورٹر زیادہ ہیں. زیادہ ایسے ہی ہیں, بالکل ایسے ہی. میں نے سارے میچ ہی وہ دیکھے اسٹیڈیم میں, تو بہت زیادہ ایک ایکسائٹمنٹ لوگوں میں. اور اب دیکھیں نا, انٹرٹینمنٹ رہی کوئی نہیں آپ کے پاس. کووڈ کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو گیا سب کچھ. آپ کے سینماز بھی بند ہو گئے. اب تو خیر وہ اسمارٹ LED اور نیٹ فلکس اور ان چیزوں نے اب ہر بندے کو انٹرٹینمنٹ یا سیل فون نے دے دی ہے, تو اب سینماز یا ادھر آپ جانا نہیں کرتے, 2 ہی گھر بیٹھ کے ساری انٹرٹینمنٹ مل جاتی ہے. تو اب وہ کانسیپٹ بھی ختم ہو رہا ہے کہ پہلے آپ کسی کو اچھی مووی لگی ہے یا کچھ ہے تو جس کے لیے آپ نے جانا, اب تو آپ کے پاس گھر میں سب اویلیبل ہے. اور دوسری آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ بچتی ہے وہ کھانا کہیں آپ نے لاہوریوں کا خاص طور پہ یا باہر بیٹھ کے. لیکن پیور انٹرٹینمنٹ کی بات کریں تو صرف ایک کرکٹ رہ گئی ہے. تو کرکٹ میچ دیکھنا
وہ ان کے پاس ہے. اور میں تو اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری جو سب کانٹیننٹ کی بیلٹ ہے جس میں پاکستان, انڈیا, پرٹیکولرلی بنگلہ دیش, سری لنکا, لیکن پاکستان انڈیا اگر ہم دیکھیں تو سب کانٹیننٹ کے اندر بنگلہ دیش میں تھوڑا سا بھی کم ہے بٹ ادھر بھی کافی ہے. یہ سیکنڈ ریلیجن کے طور پہ مانا جاتا ہے. تو وہ تو زندگی موت والا سلسلہ کار بنا دیتے ہیں اور ہم تو اس طرح اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. جس طرح فائنل ہارے ہیں ہم, تو میرا خیال ہے میری طرح کئیوں کو کئی دن نیند نہیں آئی ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا فین ہونا جو ہے نا بہت مشکل کام ہے. آپ جو ہے نا بندہ دل کا مریض ہو جاتا ہے. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, جو پاکستان کا جو ورلڈ کپ جیسا گزرا, جیسا جرنی تھا, اپس اینڈ ڈاؤنس تھے, لگ بھی نہیں رہا تھا کوالیفائی کرے گا, کوالیفائی کر گیا سیمی فائنل کے لیے, فائنل میں بھی آ گیا. رپورٹ سامنے نہیں ہے کہ جی لوگوں کو دل کے عارضے میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے تھے اس کے بعد لوگ. عرفان بھائی ٹھیک ہے, پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہم حالیہ پرفارمنس دیکھتے ہیں, پہلے سے قدرے بہتر ہیں, لیکن ایک چیز جو مجھے نظر آئی ہے, ورلڈ کپ کے فائنل میں گئے ہار گئے, اس کے بعد اس سے پہلے ایشیا کپ کے فائنل میں گئے ہم ہار گئے, ابھی انگلینڈ کے ساتھ ہماری ٹیسٹ سیریز ہوئی, ہم جیتے ہوئے میچز ہارے ہیں. اس کی آپ کی نظر میں کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں؟ مطلب ایک جو ہمارا ایک وننگ ٹریک تھا وہ اس سے ہم ہٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جیتے ہوئے میچ ہارتے جا رہے ہیں. دیکھیں دوسرا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ 2 سال کے اندر جب سے بابر اعظم اور پہلے مصباح الحق تھے کوچ, سب سے بڑا پرابلم جو اگر اسے میں نٹ شیل میں بند کروں تو سب سے پہلا یہ کہ اپروچ بڑی ہماری ٹمڈ ہوگی. بڑی نیگیٹو کرکٹ کھیلی ہم نے او ڈی آئی کو T20 کو بھی اسی طرح ٹیسٹ کی طرح کھیلنے کی کوشش کی, T20 کو ہم نے او ڈی آئی کی طرح کھیلنا شروع کیا. ٹیسٹ کے اندر ہم اور ہی نیچے, ٹیسٹ سے بھی کسی اور لیول پہ چلے گئے. انگلینڈ نے آپ کو ٹیسٹ T20 پہ کے میتھڈ پہ کھیل کے ڈفرینٹ, انہوں نے تو موڈ ہی چینج کر دیا نا. ایون آسٹریلیا اور جو ساؤتھ افریقہ کی سیریز چل رہی ہے وہ بھی 2-2-2.5 دن پہ جا رہی ہے. تو کیا ہے کہ ان ٹیموں نے بتا دیا ہے کہ اب ایک ہی میتھڈ چلے گا, وہ اگریسو کرکٹ ہے. اور یہ ابھی سے نہیں, یہ 2014-15 میں انہوں نے موڈ چینج کر دیا تھا. انگلینڈ نے بھی کر دیا تھا, آسٹریلیا نے بھی کر دیا تھا, نیوزی لینڈ بھی سم ہاؤ کوپ اپ کر رہا ہے اس کو, اور ساؤتھ افریقہ بھی ابھی کوشش کر رہا ہے 2-2.5 سال سے کہ اس میں ان کو ہار ہو جاتی ہے, لیکن ان کا موڈ وہی ہے, اس موڈ کو نہیں وہ چینج کر رہے. یعنی ہم لوگ صرف آرتھوڈاکس کرکٹ کھیل رہے ہیں, باقی سب ماڈرن پہ شفٹ کر چکے ہیں. 90s کی کرکٹ کھیل رہے ہیں. اگر آپ اس کو لے کے جائیں, 90s کے اندر ساری ٹیمیں اسی طرح کھیلتی تھی. ہم زیادہ سکسیزفل تھے اس ٹینیور کے اندر کہ ہمارے پاس بالنگ لائن اپ بہت ایکسٹراڈنری تھی. وسیم, وقار, شعیب اختر, ثقلین, مشتاق, وہ ایسی بالنگ لائن اپ تھی. عبدالرزاق یا اظہر مودبی نے بھی جوائن کر لیا کہ وہ دنیا میں کسی کے پاس اس طرح کی نہیں تھی. 90s کی سب سے سکسیزفل ٹیم ہم تھے. اب جب آپ کے پاس وہ کوالٹی نہیں رہی تو آپ مار کھا گئے. اب آپ نے کاؤنٹر کس طرح کرنا تھا, کاؤنٹر آپ نے اپنی اپروچ سے کرنا تھا. انفارچونیٹلی جب 2010 میں جب وہ انسیڈنٹ ہوا عامر کا اور سلمان بٹ صاحب کا اور محمد آصف کا, تو اس کے بعد آپ کی کرکٹ ایک شیل میں گئی. اور پھر 2011 کے ورلڈ کپ میں آپ نے اچھا کھیلا, جب وہ فریدی کیپٹن تھے, پھر فریدی کو بھی ہٹا دیا گیا سیمی فائنل کی لاس کے بعد. تو پھر آپ کو جب کوئی اپرچونیٹی نہیں ملی, ایک ایسے بندے کو آپ نے اس ٹائم کیپٹن لگایا جو اپنی ڈومیسٹک بھی چھوڑ چکا تھا, جس نے سرنڈر کر دیا تھا کہ اب میری کرکٹ نہیں رہی, آؤٹ آف نو وے لا کے جی یہ شریف آدمی ہے اس کو لگا دیں. اب ان کا جو میتھڈ تھا, جو اپروچ تھی, وہ صرف ٹیسٹ کی حد تک سوٹ کرتی تھی اس ٹائم کے لحاظ سے, اور اس کا آپ کو سمر بھی ملا کہ انہوں نے ٹیسٹ میں T20 آپ کو جو ہے وہ نمبر 1 رینک پہ لے کے آئے 2015 میں. بٹ T20 اور او ڈی آئی میں جو وہ اسی اپروچ کے ساتھ کھیلتے تھے, ٹیسٹ کے ساتھ اس میں بال لیگ کرنا شروع کر دیا اور بہت نیچے گراف چلا گیا. ٹیمیں تیز ہونا شروع ہوگی, انہوں نے تب سے ہی پیس اپنا چینج کرنا شروع کر دیا. 2015 کے بعد تو پھر معافی نہیں نہ دی انہوں نے کسی کو بھی, بٹ اس ٹائم کرتے تھے. ہم کیا کرتے تھے کہ 50% میچز جیتے تھے, 50% ہارتے تھے. جیتے وہ تھے کہ آپ کا 240-50 پاکستان کرتا تھا. سعید اجمل یہ ایک دنیا میں ایکسٹرا آرڈنری میجیشین بالر آ گیا. یہاں ہمیں یاد پڑتا عمر گل بڑے اچھے اسپیل کرتا تھا, یہ اچھے اسپیل کر کے آؤٹ کر دیتے تھے اور آپ جیت جاتے تھے. اگر نہیں کرتے تو دوسری ٹیم آپ کو ہرا دیتی تھی. تو او ڈی آئی T20 میں مکس اینڈ میچ چلتا رہا, اور ٹیسٹ میں کیونکہ میتھڈ سوٹ کرتا تھا ہمیں, آپ نے 90% سیریز کھیلی یو اے کے اندر. آپ کے بیٹسمین 250, 300, 350 ڈیڈ وکٹوں پہ کرنے والے تھے, اس میں یونس خان تھے, اظہر علی تھے, مصباح الحق خود تھے, اور اسد شفیق بھی تھے. تو بیٹنگ آپ کی پوری بڑی پکی تھی, اور آپ 10-12 اوور کے بعد سعید اجمل کو اور عبد الرحمان کو لے آتے تھے, اور یہ پھر بعد میں یاسر شاہ بھی پارٹ بن گئے. آپ کے پاس تگڑے ورلڈ کلاس اسپنر تھے, وہ ان پچز کے اوپر گرا کے کوئی بھی اپوزیشن آئی ادھر آسٹریلیا کو ہرایا, انگلینڈ کو ہرایا. مطلب کوئی دنیا کی ٹیم ایسی نہیں ہے. مطلب یہ تھا کہ نہ خود کھیلتے تھے, نہ خود لمبی بیٹنگ کرتے تھے, نہ دوسرے کو کھیلنے دیتے تھے, اور ان کو ہرا دیتے تھے. تو وہ آپ کو نہ سوٹ کیا. تو ایک تو سب سے بڑا وہ 4 سال کا جو ٹینیور ہے میری نظر میں, اس نے آپ کو ڈینٹ کیا. پھر اس کو آپ نے جو سیٹھی صاحب کی کریڈٹ میں چیز دے رہا ہوں, یہ گورے لے کے آئے.
گوروں کا لانے کا باقی آپ ان پہ 100 اختلاف کر سکتے ہو, یہ ہے مسئلہ وہ مسئلہ. ایک چیز اس کا فائدہ ہوتا ہے گورے کوچ کا, وہ نیپوٹزم میں نہیں پڑتا, وہ فیوریٹزم میں نہیں جاتا. وہ پڑھتا بھی ہے تو بہت لمیٹڈ پڑھتا ہے, وہ کسی سے اور ریزن سے پڑھے گا ویسے نہیں پڑھے گا. اس کو اگر ایکس وائی زی پسند نہیں ہے تو اس سے نہیں نکالے گا. ہاں کرکٹنگ ریزن کو بیس بنا کے وہ کرے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے میں سرٹن ٹائم کے لیے ادھر ہوں, میں نے ادھر رہنا نہیں ہے, میں نے چلے جانا ہے. تو وہ اس طرح کی گرجز رکھتا ہی نہیں ہے, نہ ان کے کلچر میں دیکھی ہوتی ہے انہوں نے. تو آپ کا جب وہ سرفراز اور مکی آرتھر کا ایک کومبو بنا, اس نے ایک دم آپ کو سمراٹ دینے شروع کیے. آپ چیمپئن ٹرافی جیت گئے. اس سے پہلے انگلینڈ سری لنکا کی سیریز آپ کو یاد ہوگی, جیسے سرفراز آیا آپ نے وہ جیتی, پھر آپ نے چیمپئن ٹرافی جیتی. 2-2.5 سال آپ T20 میں کوئی سیریز نہیں ہارے, اور 11 سیریز آن ٹراٹ جیتی آپ نے, جو کہ ابھی تک ورلڈ ریکارڈ ہے. تو وہ ایک ایسا بنا کہ لگا پاکستانی ٹیم بھی اسی موڈ پہ آ گئی ہے, اسی میتھڈ پہ آ گئی ہے. لڑکوں کو پیچھے سے جو 7-8 لڑکے نئے آئے, وہ پی ایس ایل نے سپورٹ کیا, پی ایس ایل نے وہ پروڈکشن دی آپ کی, لڑکوں کو ملا. لیکن اگین میں کریڈٹ کوچ کو اس لیے دیتا ہوں کہ اسی نے مینیج کیا نا. ابھی وہی لڑکے کھیل رہے ہیں, پرفارم کیوں نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے, تو فرق کہاں آیا کہ آپ کا کوچ چینج ہو گیا. کوچ پھر جیسے آئے وہ ایسے تھے کہ بہت صرف وہ پلیئر کی حد تک تو ٹھیک تھے, بٹ ان کا کوچنگ ایکسپیرینس نہیں تھا. کیونکہ ماڈرن ڈے کرکٹ جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول پہ جا چکی ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت اگریسو اور فاسٹ موڈ پہ چلی گئی ہے. اب یہ ٹریڈیشنل اچھا جی تم نے 40 گیندوں پہ 30 کرنا ہے, 50 پہ 40 کر لو, تو اس پہ نہیں ہونے والی. آپ کو یاد ہوگا برینڈن میکلم جب انگلینڈ یہ ٹور پہ آیا تو اس نے کہا کہ ہم ادھر ہار یا جیت کو دیکھیں گے, ہمارے لیے یہ ڈرا والا ورڈ ہی نہیں ہے ہماری ڈکشنری میں. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے ڈیڈ وکٹ کہا جا رہا ہے پنڈی اسٹیڈیم کو, اس نے آپ کو 343 کا 1.5 دن کے اندر ٹارگٹ دے دیا بنائے. ٹھیک ہے, پاکستان میں آپ کو بتاؤں جب اس نے ڈکلیریشن دی تو پاکستان کے 50 سے زیادہ % چانسز تھے جیتنے کے, کیونکہ پہلے میچ میں آپ نے بھی 450 قریب کیا ہوا تھا, اور ٹوٹل پیور بیٹنگ پیراڈائز تھی. نہ بال اس پہ سوئنگ کر رہا تھا, نہ اسپن کر رہا تھا. وہ تو پریشر میں انہوں نے آؤٹ کیا, انہیں پتا تھا کہ ہم ان پہ پریشر ڈالیں گے تو یہ پینک کریں گے, مسٹیک کریں گے. ان کے اندر وہ ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹ والا, انہوں نے گرا کے آپ کو پریشر کے اندر مار دیا. تو یہ اپروچ ہوتی ہے. تو بین اسٹوک بھی اسی طرح اسی اپنے کوچ کی چیزوں کو اس نے انڈرسٹینڈ کیا, دونوں کا کومبو بنا. وہ بلینڈ جب بنا ایک اگریسونیس کا تو دیکھیں رزلٹ کس طرح آئے ہیں. اسی طرح ملتان والا ٹیسٹ, آپ پاگل آدمی ہے کہ پاکستانی وکٹس ہیں اور آپ ڈیڈ وکٹ بنا رہے ہو. آپ نے کرنا ہے کہ اسپننگ ٹریک بنانے ہیں. اچھا چلیں اسپننگ ٹریک بنا لیا, میڈیا نے ہم نے مت مار دی بول کے کہ یہ کہاں کی جہالت ہے کہ آپ اسپننگ ٹریک نہیں. پاکستان ایشیا کی وکٹ ہو تو اسپننگ بال اسپن نہیں ہو رہی, تو ملتان کی اسپن وکٹ بنا لی تو ایک اسپنر ڈالا آپ نے. ٹھیک ہے, ابرار ہم پٹتے رہے بھائی 2 سال سے. آپ کا جو ٹیم کا پرماننٹ ممبر تھا نعمان, اس کو ڈالو, نعمان کو نہیں ڈالا. اچھا نواز کو ڈالا, نواز کو بال ہی نہیں دی جا رہی. فہیم اشرف کو کیپٹن کہہ رہا ہے, میں بھول گیا تھا اس سے بال کرانا, مجھے یاد ہی نہیں رہا. تو آپ پھر اظہر علی کو دوسرے میچ میں بٹھا رہے ہیں تو اس کی جگہ 2 آل راؤنڈر کھلا رہے ہیں. یہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹسمین کو ریپلیس بالر کرے یا آل راؤنڈر کرے, وہ بھی ٹیسٹ کرکٹ کے اندر. چلو T20 میں پھر لاجک سمجھ آتی ہے. جو آپ کا سیکنڈ کوشچن کپتانی کے حوالے سے ہے کہ آپ کیوں ہر فائنل یا بڑا میچ ہارتے جا رہے ہو, کرنچ مومنٹ پہ آ کے بیسیکلی چوک کر رہے ہو, کیونکہ کیپٹن آپ کا مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے. وہ ایز اے پلیئر تو شاید پاکستان کا ون آف دا بیسٹ ہے, ہمیشہ ہم مانتے آئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. چاہے تینوں فارمیٹ کی بات کر لیں, ون آف دا بیسٹ ہے. اسٹرائک ریٹ پہ ہم T20 پہ تھوڑا سے کنسرن اس پہ کر سکتے ہیں, آبجیکشن ضرور ریز کرتے ہیں, ہم کرتے بھی آئے ہیں, بٹ ایز اے کیپٹن کموڈیٹی نہیں ہے. بٹ ہمیں لگتا تھا شاید سب کو کہ یہ وقت کے ساتھ لرننگ کیپٹن ہوگا, سیکھ جائے گا. بٹ یہ ہماری اپروچ بڑی گندی تھی, نیگیٹو تھی, کہ ہم نے کہا جو بیسٹ پلیئر ہوتا ہے وہ بیسٹ کیپٹن بھی ہو سکتا ہے. ہم نے ڈرائیو کہاں سے کی, انڈیا سے. اچھا انڈیا نے وراٹ کوہلی کو لگا دیا, اسی بھی لا دینے ہیں بھائی, کیسے کر سکتے ہو آپ؟ وراٹ کوہلی کا تو پھر ایکسپیرینس ہے, ہر جگہ پہ اس نے کیپٹنسی کی, ایون انہوں نے بھی نہیں رکھا. ایون وراٹ کوہلی کو بھی انڈر MS دھونی گروم کیا گیا تھا, اتنے سال رکھا, اے ٹیم کے وہ ساتھ رہا, اپنے وہ ریجن کا کیپٹن رہا, اس کے پاس کوچنگ ایکسپیرینس تھا. اپارٹ فرام ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں تو بابر نے تو کسی لیول پہ کوچنگ نہیں کی. کراچی کنگ کی اگر کی تو اس کا حال دیکھ لیں, آخری نمبر پہ ایک میچ صرف ایک جیتے. ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے اس نے کسی جگہ پہ بھی نہیں کی, اور وہ ایک شیل میں چلا جاتا ہے. کبھی بھول جاتا ہے میں نے کس کو بالنگ کرانی ہے, کبھی بھول جاتا ہے میں نے کس سے بیٹنگ کرانی ہے, بیٹنگ آرڈر نہیں چینج کر پاتا. تو کئی لیپسز ہمیں نظر آئے. تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کے کیپٹنسی پہ بہت زیادہ, تھوڑے نہیں بہت زیادہ, اور سب سے میں زیادہ ذمہ دار بابر اعظم کو سارے اس ڈکلائن کی ریزن سمجھوں گا. دیکھیں یہ اگر آپ, مجھے نہیں یاد آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد, ہمیں تو بڑی اچھی طرح یاد ہے, ٹنڈولکر بھی ایسے ہی کیس تھا. ٹنڈولکر دنیا کا نمبر 1 بیٹسمین تھا اپنے ایرا کے اندر, بٹ اس کو جو 1.5-2 سال کیپٹنسی دی, انڈیا ہر میچ ہارتا تھا بڑا, انڈیویجول کچھ میچ جیت جاتے تھے, اور لیکن وہ شاید پلیئر بھی بہت بڑا تھا, انسان بھی بہت بڑا تھا. اس نے خود ریلائز کیا کہ آئی ایم ناٹ دا کیپٹن کموڈیٹی,
اس نے کیپٹنسی چھوڑ دی. پھر انہوں نے کچھ عرصہ ڈریوڈ کو دی, اس نے بھی اس طرح سکسیزفل نہیں ہو سکا. پھر گینگولی آیا, گینگولی نے تھوڑا اگریسونیس ڈالی انڈیا کے اندر, بٹ وہ بھی اس طرح کا اگریسو نہیں تھا. پھر جو دھونی آیا, انڈیا جو ایلیویٹ ہوا, انڈیا بہت ایوریج سائڈ تھی, بہت ایوریج سائڈ, بہت زیادہ. اس نے 2007 میں آتے ساتھ سارے بابوں کو نکالا, ٹنڈولکر, لکشمن, ڈریوڈ, گنگولی نکال کے نئے لڑکوں کے ساتھ T20 ورلڈ کپ ہم سے جیت گیا, وہ جتایا. اور پھر اس نے 10 سال کسی ٹیم کو قریب نہیں لگنے دیا. آپ جو اسپین دھونی کا دیکھیں 2007 سے لے کے 17 تک کا, کیا تھا اس میں, آپ نے انہوں نے چیمپئن ٹرافی جیتی, T20 ورلڈ کپ دیکھی, 2011 کا ورلڈ کپ, 50 اوور ورلڈ کپ جیتا ODI کا, ایون IPL بھی اگر دیکھا جائے تو کئی ٹائٹل اس نے اپنے نام کیے. اسے کول کیپٹن کہا جاتا ہے. کول سے زیادہ میرا ماننا یہ ہے کہ کیپٹن وہ ہوتا ہے جس کے اندر اپروچ اچھی ہو, جس کے پاس گیم اویئرنیس سب سے زیادہ ہو. یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کا جو بیسٹ بالر یا بیسٹ بیٹسمین جو ہے اس کے پاس گیم اویئرنیس ہے. گیم اویئرنیس انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. سچویشن کو ریڈ کرنا, اس بیٹسمین کو کون سا بالر اچھی بال کرے گا, اچھا وکٹس کیسی ہے, اچھا کس بالر کے لیے میں نے فیلڈ پلیسنگ کیا رکھنی ہے. اب میں جہالت کی ایک اور مثال دوں آپ کو کہ انگلینڈ نے 112 سال کا ریکارڈ بریک کیا آپ کے اگینسٹ. انہوں نے پہلے اوور میں آگے 2 چوکے مارے آپ کو پنڈی میں. انہوں نے بتایا کہ بھائی جان ہم آپ کو مارنے لگے ہیں. آپ نے 2-3 اوور جب آپ کو پھینٹی پڑنی شروع ہوئی, آپ آدھا گھنٹہ دیکھ لیں, 1 گھنٹہ دیکھ لیں, جب آپ کو ماری جا رہے ہیں نہیں رک رہے, تو ایک بچے کی گلی کا بھی اگر کوئی بندہ جس کو گیم کی سینس ہے وہ کہے گا یار ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے اور مجھے مار پڑ رہی ہے, تو ٹیسٹ میچ کے اندر بڑا ایک کنوینئنٹ آپ کے پاس اپروچ یہ ہوتی ہے, کیپٹن کے پاس لیوریج, وہ فیلڈر کو اسپریڈ کر دیتا ہے کہ ماریں جی, ماریں گے, باؤنڈری پہ فیلڈر کھڑا, سنگل ہوگی. بڑا اس سے زیادہ سمپل وے نہیں ہو سکتا. تو جہاں آپ باؤنڈری کنسیڈ کر رہے ہیں ادھر آپ کا سنگل یا میکسیمم ڈبل ہونا تھا. تو جہاں آپ کو 550 لگا ہے وہ آپ کو میکسیمم 300-350 لگنا تھا. تو آپ صرف ایک پور کیپٹنسی کی وجہ سے آپ نے 550 کا ٹوٹل کروا دیا, ریکارڈ بھی اپنے گیس بنوا دیا, 4-5 سینچریاں کروا دی ایک دن کے اندر, اور آپ رزلٹ آپ کے سامنے ایونچولی یہ کہ آپ اسی شیل کے اندر رہنے کی وجہ سے آؤٹ آف باکس نہیں سوچا. کسی بیٹنگ ٹریک کے اوپر بھی آپ وہ 6.5 کے ساتھ کھیلتے رہے, آپ نے آگے 2.5 کے ساتھ آپ نے وہی اپنی پرانی کرکٹ کھیلی. آپ نے چلو ان کو ہی میچ اپ کرنا. کچھ لوگ کہتے تھے پاکستان دنیا کی وہ ٹیم ہے جس طرح کی ٹیم ہو اس طرح کی کرکٹ کھیلتی ہے. تو پھر میں نے کہا جی اب انگلینڈ کے خلاف کھیل کے دکھائے نا. خیر ویسے آپس کی بات ہے, یہ میں بھی یہی بات کہتا تھا, لیکن آپ کی بات سے میں کافی قائل ہوں کہ پاکستان کو اپنا جو ہے نا یہ رن ریٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. نہیں, وہ نہیں, ایسے نہیں کھیلتے ہم. کئی دفعہ اب ڈفرینٹ کھیل جاتے ہیں. جب جیسے ورلڈ کپ کی ایگزامپل دے دیں, جب ان کو لگا کہ ہم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے ہیں, اب تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہے, زمبابوے سے بھی ہار گئے, انڈیا سے بھی جیتا ہوا میچ ہار گئے, جب ایکسٹریم ضلالت ہو گئی, ہر طرف سے باتیں سننے کو مل گئی, تو وہ اس کے بعد 2-3 میچ جو وداؤٹ فیئر کھیلے, اب تو ہمیں وی ہیو نتھنگ ٹو لوز, اب تو کچھ بھی کھونے کو نہیں رہ گیا ہمارے پاس. تو اس میں جب وہ ٹینشن فری کھیلے تو اچھا کھیل کے وہ 2-3 میچز تاکہ عزت سے واپس نہیں, وہ عزت سے تو چھوڑ دیں, عزت والی تو سائڈ پہ کر دیں. پریشر نہیں تھا نا کوئی. جب پریشر نہیں ہوتا ان پہ تو یہ بہتر کھیلتے ہیں. جیسے ہی پریشر ہٹا کہ اب تو ہم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے, انہوں نے تو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ وی آر آؤٹ آف فرام دا ورلڈ کپ, تو انہوں نے پھر وہ ساؤتھ افریقہ کو مارا, بنگلہ دیش کو مارا, کیونکہ ٹینشن اس ٹائم ٹینشن کوئی نہیں تھی. تو وہ جب ایک لکلی وہ نیدرلینڈ نے ایک ان کے لیے ایک ایسا کام کر دیا, قدرت کا نظام جو کا. اب قدرت کے نظام پہ آپ فائنل تو نہیں جیت سکتے تھے, آپ نے بھی کچھ کرنا تھا. چلاتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, بٹ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین میں تمام جہانوں کا پردگار ہوں, تو اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. تو آپ نے یہی کرنا تھا کہ آپ نے ایفرٹ پوٹ ان کرنی تھی, آپ نے اگریسو کرکٹ کھیلنی تھی. آپ ایٹ لیسٹ انگلینڈ سے آپ نے جو اپنی ہوم سیریز ابھی ہاری تھی ورلڈ کپ سے, رائٹ بیفور ورلڈ کپ, آپ دیکھیں جو انگلینڈ 4 میچز جیتا وہ بہت بڑے مارجن سے جیتا. جو ہم نے ترلے سے 3 میچ جیتے وہ بہت چھوٹے لاسٹ اوور کے اندر جا کے میچ جیتے. تو آپ کو پتا تھا کہ اگر انگلینڈ کو ہم نے کوپ اپ کرنا ہے تو ہم نے بڑا ٹوٹل لگانا ہے. آپ نے 137 رن کا ٹوٹل دے دیا ان کو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ورلڈ کپ کا فائنل جیت پائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کیپٹن پہ آنس آئے گا. پھر آپ نے انفارچونیٹلی کوچ کو ہی نہیں لگایا. ثقلین مشتاق دنیا ساری میں کوچنگ کرتا رہا, بٹ اسسٹنٹ کوچ کے طور پہ, ایز اے کیا کہتے ہیں اسپن کوچ کے طور پہ. جو ماڈرن ڈے کرکٹ کا اس کے لحاظ سے انہوں نے کوچنگ نہیں کی, اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ اگر کیپٹن مسٹیک کر رہا ہے تو کوچ نے بھی کچھ ایسی چیز کر کے نہیں دکھائی, آفٹر دا باکس تھنکنگ نہیں کی. بٹ کوچ کو تھوڑا سا کم ہی آپ کرٹیسائز کریں گے, کیونکہ اختیارات جب سے بابر کیپٹن ملے ٹیم سلیکشن کے, پلینگ 11 کے, وہ سب بابر کو مل چکے ہیں. اور بابر نے یہ گلہ کیا تھا مصباح کے ہوتے ہوئے بھی کہ مجھے زیادہ اختیارات دیں, سارے اختیارات
مصباح الحق کے پاس ہیں, تو اس نے اختیارات بورڈ سے لیے سارے. تو لینے کے بعد جب رزلٹ یہ آ رہا ہے تو پھر آپ بھائی کدھر ہائیڈ ہو رہے ہو سارے. تو پھر بورڈ کو بھی سوچنا چاہیے اور بابر کو خود بھی سوچنا چاہیے. اب یہ دیکھیں اس میں جیسے میں جہالت کا ورڈ یوز کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے ان سب کو بہت برا لگے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک جو سیکنڈ میچ ہے ٹیسٹ میچ وہ ایک ابرار کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ایک پراپر بالر تھا, چلے زاہد کو بھی آپ بالر کہہ دیں, 1.5 کر لیتے ہیں, 2 بھی نہیں کرتے. تو جب دوسرا کھیلے تو آپ پھر 2 بالر کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ایک نعمان ڈالا اور ایک آپ نے ابرار ڈالا. اور آپ پیس اٹیک پاکستانی جو سوئل ہے وہ مانی ہی فاسٹ بالر کی ریکگنیشن چاہتی ہے, اور ہم نے ڈالا کیا فہیم اشرف, اور دوسرا ہم نے ڈالا وہ بھی آل راؤنڈر محمد وسیم. اب فہیم اشرف سے 1 اوور کرایا, جو میں نے کہا نا کپتان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے فہیم اشرف کو ایز اے بالر ڈالا تو کہتا بھول گیا تھا, اس کو انڈکٹ کرنا یاد تھا لیکن اسے بالنگ کرانا بھول گیا. تو جب کپتان کو یہی نہیں پتا کہ میرے پاس بیک اپ ریسورسز کیا ہیں, اور آل راؤنڈر سے نہیں آپ ٹیسٹ میچ نہیں جیت سکتے. اور آپ اگر شاید زمبابوے بنگلہ دیش سے کھیل رہے ہوتے تو پھر کوئی آؤٹ سائڈ چانس شاید ہوتا, میں آپ کو بتاؤں وہ بھی نہ جیتنے دیتے آپ کو اس بالنگ لائن اپ کے ساتھ, انہوں نے بھی نہیں آپ کو پھڑکا دینا تھا. تو آپ نے سوچا کہ ہم جیت جائیں گے, نہیں, کیسے جیت سکتے تھے, یہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے, آن پیپر پاسبل نہیں ہے. اور انگلینڈ کی کانٹری اگر آپ اپروچ دیکھیں, انہوں نے آپ سے ورلڈ کپ جیتا ہوا تھا, انہوں نے آپ کو T20 میں مارا ہوا تھا, ان کو پتہ تھا. اب یہ ٹیموں نے ہمیں ریڈ کر لیا ہے کہ پاکستان کا ایک ہی لیپسز ہے کہ اس کے اگینسٹ اگر آپ رک کے کھیلیں گے تو یہاں پہ چڑھائی کر دیں گے, ان پہ رکنا نہیں, ان کو ماریں, ان کے خلاف اگریسو کرکٹ کھیلیں. ان کا کپتان اگریسو ہے ہی نہیں, نہ وہ خود کھیلتا ہے نہ ٹیم کو کھلاتا ہے, تو سکون سے جیتے ان کے خلاف. اور انگلینڈ 4 T20 کے پلیئر لے کے آ گیا, اور انگلینڈ نے اگریسو کرکٹ ہی کھیلی ہے اس پورے ٹورنامنٹ میں. انہوں نے ٹیسٹ کو T20 سے کھیلا, لیونگسٹون آ گیا, بکٹ آ گیا, ہیری بروک T20 اسپیشلسٹ ہے آپ کا. ہم نے لاہور کلندر کے ان کو اندر دیکھتے ہیں, ورلڈ کپ میں دیکھا T20 پلیئر کو آپ نے ٹیسٹ کا بیسٹ بیٹسمین بنا دیا. 93 کے ایوریج کے ساتھ 3 سینچریاں مار کے گیا وہ آپ کو, ہر ٹیسٹ میچ میں سینچری کی اس نے. تو کیا ریزن بنی, آپ کی اپروچ نیگیٹو تھی, آپ ٹیمڈ تھے, آپ نے اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھا, آؤٹ آف دا باکس کوئی ڈیسیژن نہیں کیے, اور رزلٹ یہ نکلا کہ آپ نے اپنی غلط مسٹیک کی وجہ سے, غلط سلیکشن, پور سلیکشن کی وجہ سے, میرا ماننا یہ ہے آپ یہ ٹیسٹ سیریز ہار گئے. اچھا, مکی آرتھر صاحب کا آپ نے ذکر کیا, جہاں تک میری یادداشت پڑتی ہے بہت اچھا, تب ٹیم بانڈنگ بہت اچھی تھی ٹیم کی, ٹیم جیل ہوئی ہوئی تھی, سرفراز کا کومبو تھا, اچھی ٹیم چل رہی تھی. جہاں تک میری یادداشت پڑتی ہے ان کا جب کانٹریکٹ اینڈ ہوا ہے وہ رینیو کرنا چاہ رہے تھے. اب اسی مکی آرتھر کو ہم دیکھتے ہیں وہ سری لنکن ٹیم کے ساتھ ہے غالباً, اور ایج بھی ختم ہو گیا, وہ ختم ہو چکا ہے. لیکن اگر ہم انہیں دیکھتے ہیں ایشیا کپ میں افغانستان سے پہلا میچ سری لنکا ہار گیا تھا, اور اس کے بعد دے وینٹ آن ٹو ون دا ایشیا کپ. جی, وہی سیم چیزیں جیسی بانڈنگ یا سرفراز کے ساتھ ہی مکی آرتھر کی, ہمیں ویسے ہی رزلٹ اور ویسی چیزیں ہم سری لنکا ٹیم کے اندر نظر آ رہی تھیں. سری لنکا کا جب یہ مکی آرتھر لاسٹ جو UAE کے اندر ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نئی ٹیم بنا دی ہے, یہ نئی ٹیم ابھی نہیں جیتے گی, یہ ابھی سارے انہوں نے پرانے جتنے بھی تھے لڑکے ان کو نکال کے ینگسٹر کو ڈالا, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو 6 سے 7 منتھ کے اندر رزلٹ آنا شروع ہوگا, کیونکہ پاکستان کے تو پھر لڑکے میچور تھے, ان کے تو بہت ینگسٹر تھے سارے. وہ دیکھ لیں کہ 7-8 منتھ کے بعد انہوں نے ایشیا کپ جیت لیا, اور جس طرح کی وہ کرکٹ ابھی بھی کھیل رہے ہیں, وہ ہار ان کو ملتی ہے بٹ وہ اپنا میتھڈ نہیں چھوڑ رہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ میرا اس میں ماننا یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو نا اگریسو کرکٹ کو بھی کنٹرولڈ اگریشن کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کہ اگر آپ کے 3 بیٹسمین بیشر ہیں ہٹنگ کرنے والے ہیں, ایک آپ کا ایسا بیٹسمین ضرور ہوگا جو اینکر کرے گا اننگس کو. جیسے اگر آپ دیکھیں تو سوریہ کمار یادو ہے انڈیا کے اندر, یا کارتک ہے, یا اور XYZ آپ کے ان کے جو پلیئر ہیں جو آ کے سارے ہی ہیں, یا ہاردک پانڈیا ہے, تو یہ سارے بیشر ہیں جو 150 سے 170-80 کے 200 کے اسٹرائک ریٹ پہ کھیلتے ہیں. بٹ ایک کوہلی جو سینٹر میں ہے وہ اگریسو نہیں ہے, وہ اینکر کرے گا. جس طرح انہوں نے ہمارے سے بھی پہلا میچ جیتا, وہ کھڑا رہتا ہے, وہ سب کو کھلاتا ہے. انگلینڈ جو ہے وہ ان کے اندر اگر آپ کریں تو بین سٹوک رول پلے کر رہا ہے, پہلے وہ جو روٹ کرتا تھا. آسٹریلیا کے اندر سمتھ وہ رول پلے کر رہا ہے. تو ہر ٹیم کے اندر نا وہ کہیں نہ کہیں اگریشن کے ساتھ اس کو کنٹرول بھی کرتے ہیں. اگر کسی وجہ سے ہماری بیٹنگ کلیپ, کیونکہ اس میں اپرچونٹی ہوتی ہے, چانسز ہوتے ہیں کہ چانسز آؤٹ ہونے کے بھی ہوتے ہیں, تو وہ اس کو پھر کہیں نہ کہیں اس کو کنٹرول بھی کرتے ہیں. سری لنکا جو اس چیز میں لیگ کر رہا ہے, مکی آرتھر کی جب سے انہوں نے کوچنگ چھوڑی تو انہوں نے سارے ہٹر ڈال دیے. وہ اگر لگ جائے ہماری جیسے بونگی ماری ہم نے فائنل کے اندر ایک 57 پہ غالباً ہم نے 5 آؤٹ کر کے ان کے 167 کرا دیے. شاید دنیا کی کوئی بھی ٹیم ہوتی ہے اس طرح نہ کرنے دیتی اپنے گیمز, ہم نے کروا لیے, وہ ہم کرواتے ہیں. اور ورلڈ کپ کے اندر بھی ہم نے ان کے انگلینڈ کے 4 آؤٹ کر دیے تھے ٹاپ آرڈر کے, پر پھر ہم نے رن چیز کروا لیے. تو یہ پاکستان ہی ہے جو دوسری ٹیم جب ان پہ اٹیک کرتی ہے تو یہ
اس کے اگریشن کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور یہ اس کو اپرچونٹی دے دیتے ہیں کہ جائیں جی آپ کر لیں. جی یہ میچ ہے, یہ اس کا جو ایمفیسس کی بات کر رہے ہیں, اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ ویک میری سیٹھی صاحب سے ملاقات ہوگی, ان سے ہم نے ٹائم کی درخواست کی ہے, تو ان سے یہ ضرور کہیں گے کہ ایسا کیپٹن لائیں جو دلیر ہو, جو ڈرتا نہ ہو. کیوں آج تک عمران خان کو یاد کیا جاتا ہے, کیوں مانا جاتا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کے سب سے بڑے وہ کیپٹن ہے, کہ کیونکہ وہ دلیر تھے, وہ ڈرتے نہیں تھے, ڈیسیژن اچھے لیتے تھے. اور یہ پھر اگر ہم اس کے بعد دیکھیں وسیم اکرم ہم کو اچھے کیپٹن ملے, سلمان بٹ کے اندر تھوڑا اگریسونیس تھا, پھر سرفراز ہمیں ملا کچھ ٹائم کے اندر. تو بٹ انفارچونیٹلی ہم اپنے شاید اس طرح پلیئرس کی وہ ویلیو نہیں دے پاتے, کیپٹن کو نہیں دے سکتے. ہمارا کلچر ہے, جیسے ہم پی ایم کو 2-3 سال سے زیادہ برداشت نہیں کرتے نا, چاہے کوئی بھی ہو, ریگارڈلیس اچھا برا تو بات کی بات ہے, ہم پاکستانی کیپٹن کو بھی برداشت نہیں کرتے, اس کو بھی 2-3 سال کے بعد ہٹا دیتے. اچھا عرفان بھائی, سرفراز احمد ٹھیک ہے اچھے پلیئر ہیں, ٹیسٹ کی نسبت ٹیسٹ کی حد تک تو ہم دیکھتے ہیں بہت اچھے پلیئر ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹیسٹ میں بڑی مشکل سے جگہ بنتی ہے, اگر کھلا بھی لیتے ہیں انہیں تو انہیں ریزرو رکھا جاتا ہے, مطلب یہ کہ ان کو ٹیم میں موقع نہیں دیا جاتا. بٹ آن کنٹری ہم دیکھتے ہیں رضوان ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. ابھی ریسنٹ ٹیسٹ سیریز آپ دیکھیں ان کے ساتھ یہ بلا امتیاز یہ ایک فرق کیوں بڑھتا جا رہا ہے آپ کی نظر میں؟ اچھا دوسری چیز یہ کہ سرفراز کی میرا خیال ہے زیادہ جگہ او ڈی آئی میں بنتی ہے سب سے زیادہ اگر میں دیکھوں, کیونکہ رضوان کی ایوریج 13 کی ہے, 13 کی ایوریج ہے او ڈی آئی میں. اچھا پھر دوسرا یہ کہ سرفراز کو آپ ایز اے پلیئر نہ دیکھیں, دیکھیں پلیئر آپ کو ہزاروں مل جائیں گے, کیپٹن آپ کو نہیں ملے گا. بہت بڑی بات ہے, یہ چیز آپ مائنڈ میں رکھیں کہ کیپٹن آپ کو نہیں ملے گا. آپ نے سرفراز کے ساتھ جو زیادتی کی وہ زیادتی ایز اے پلیئر تو ہم اس پہ شاید کر سکتے ہیں کہ رضوان بہتر پرفارم کر رہا تھا, آن میرٹ بات کرتے ہیں تو وہ اس ٹائم کے لحاظ سے ٹیم میں بنتا تھا. بٹ اگر آپ کا پلیئر اس کی جو ایز اے کیپٹن اس کی جو پرفارمنسز تھیں اس کو کبھی بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے تھے. میں نے جس طرح 2 سال 2.25 سال اٹ از ناٹ اے جوک کہ آپ دنیا کے سب سے بیسٹ ٹیموں کو ہر ٹیم کو ہرا رہے ہیں. کوئی سیریز آپ باہر جا کے نہیں ہارتے, پاکستان میں نہیں ہارتے. چیمپئن ٹرافی جتنا آسان تھا 7 نئے لڑکوں کے ساتھ, اور پہلے ہی میچ میں آپ کٹ کھا گیا. اور آپ کو میں نے یہ جرنی سرفراز کا اور مکی آرتھر کا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کیونکہ اس ٹائم میں نے جیسے بتایا میری دوستی تھی تو بہت کلوزلی دیکھتا رہا. بابر اعظم کیسے بنا, بابر اعظم کا جرنی میں نے دیکھا. یہ جب ٹیم میں نہیں آیا تھا تو 1-1.5 سال یہ نیٹ میں پریکٹس کرتا تھا, اور میں نے گرانٹ فلاور اور مکی آرتھر سے پوچھا کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے سمیع اسلم اور بابر اعظم. سمیع اسلم بھی اسی بھیڑ چڑھ گیا, نیپوٹزم اور لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا. اس ٹائم کے جو کوچ تھے جو مکی کے بعد بنے, انہوں نے ڈومیسٹک میں ایک اننگس کے اندر 2 سینچریاں کی, ایک میں ڈبل سینچری شاید اسکور کی لاہور کے اندر, اور ایک میں سینچری اسکور کی. اب وہ لڑکا 2 سینچریاں کر کے میچ کے باہر آ رہا ہے, پوری دونوں سائڈ کی ٹیم اس کے لیے کلیپ کر رہی ہے, اور جو آپ کی ٹیم کا کوچ ہے وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے, اے نہ ہوئیں کہ میں تینوں تھاپی دیاں گا, پہلے اپنی فٹنس صحیح کر, تو ٹیم 'چ نہیں آنا. یعنی کہ آپ مرال کسی کا ہائی کرنے کی بجائے کسی کو لیٹ ڈاؤن کیسے کرتے ہو. وہ بچہ اتنا ڈس ہارٹ ہوا ان الفاظ کے بعد کہ اس نے پاکستان چھوڑا, یو ایس اے شفٹ ہو گیا جا کے, اور ابھی شاید کچھ عرصے تک آپ کو یو ایس اے کی ٹیم میں کھیلتا ہے. اور ابھی ہم یہ نہیں پتا کہ ایسے کتنا زیادہ ٹیلنٹ ہوگا جو ویسٹ کر چکے ہیں. اور بابر اعظم کیسے بنا, بابر اعظم کو جب بنایا گیا تو میں نے جس طرح کہا کہ انہوں نے 2 لڑکے آئیڈینٹیفائی کیے کس نے, مکی آرتھر نے اور بابر اس نے سرفراز نے. سرفراز کو کریڈٹ اس لیے دینا بنتا ہے کہ اس ٹائم حفیظ نمبر 3 پہ کھیل رہا تھا, اظہر علی بھی تھا وہ بھی او ڈی اے کھیلتا تھا, اور بھی 2-3 پلیئر تھے جو اس نمبر پہ کھیلنا چاہ رہے تھے. احمد شہزاد کو بھی کئی دفعہ کہا جاتا تھا. انہوں نے, اور عمر اکمل بھی ریکویسٹ کرتا رہتا تھا کہ مجھے یہ سلاٹ دیں. انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کو یہ نمبر ملے گا, کوئی اور ٹیم میں کھیلنا چاہے تو کھیلے, نہیں کھیلنا تو نہ کھیلے, ہم اس کو یہ نمبر دیں گے. آج اگر بابر اعظم کو آپ دے دیتے نمبر 5واں یا 6واں, میرے سے آپ جس در مرضی سائن کروا لیں, بابر اعظم کے جو آج سٹیٹس دیکھ رہے ہیں اس سے ہاف بھی نہیں ہونے تھے. پلیئر کو بنایا جاتا ہے, پلیئر ایسے چلے ٹیلنٹ, میں بھی کہتا ہوں بابر ہمارا بیسٹ بیٹسمین ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے, لیکن اس کو بنایا بھی گیا. اب جیسے آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دیتا ہوں, بابر آپ ٹیسٹ میں بھی نمبر 3 پہ آئیں گے, ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے کہ سب سے پرائم نمبر ہے. اب جو بابر اعظم ایکسپیکٹ کرتے ہیں T20 کے اندر, یا رضوان کیوں اوپننگ نہیں چھوڑتے. ابھی ٹیم کا سوچے نا, شرجیل یا فخر سے اوپن کرائیں, میں آپ کو ڈیم شور میرے سے ریٹن لکھوا لیں, پاکستان 90% T20 میچز جیتے گا. یہ آ جائیں دونوں 4تھے 5ویں نمبر پہ, نہیں پرفارم ہو رہا نا خوشدل شاہ سے, آصف علی سے, نواز سے, شاداب سے, کسی سے بھی نیچے, یہ شان مسعود سے, کسی سے بھی 4تھے 5ویں نمبر پہ نہیں ہو رہا. تو یہ 3-4 ایک سیریز کے لیے ایکسپیریمنٹ کیوں نہیں کرتے, اپنے آپ کو نیچے کریں, حارث نیا بچہ آیا اس کو اوپن کرائیں, شان مسعود کو اوپن کرا دیں, کسی ایکسپیریمنٹ کرنا نا جی آپ نے. تو آپ نے آپ کو 4تھے 5ویں نمبر پہ دونوں لے کے آ کے تیز کھیل کے پاکستان کو میچ جتا کے دکھا دیں.
کہ یو کین ناٹ ڈو دیٹ, وی کین ڈو, تو کر کے دکھائیں. اب پرابلم کیا ہے جو میں نے ورلڈ کپ کے اندر اس دفعہ بہت آواز اٹھائی, یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ بلیم پورے ورلڈ کپ کے اندر اپنے مڈل آرڈر پہ کرتے ہیں. جی مڈل آرڈر ساڈا سب چپیڑا, سب سے فضول. اس کی ریزن یہ ہے بھائی کہ آپ کے 90% میچز کے اندر 2 سال کے اندر جب سے یہ دونوں کھیل رہے تھے, انہوں نے ہر میچ کے اندر, آپ سٹیٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں, کوئی وربل بات نہیں ہے, انہوں نے ہر میچ کے اندر 70 to 80 بالز کنزیوم کی. T20 کے اندر آپ کے پاس ٹوٹل بالز کتنی ہیں؟ 120. اب ہر پلیئر کے حصے میں بالز کتنی آ رہی ہیں؟ 7 یا 8 ایٹ میکس, یا میکسیمم 10, 7 to 10 لگا لیں. اچھا وہ لڑکا جب ڈگ آؤٹ سے اندر جا رہا ہے کریز پہ, تو اسے بولا جا رہا ہے تم نے 7 بالوں پہ نا 25-30 کرنا رنس, یعنی کہ تم نے ہر بال پہ باؤنڈری لگانی ہے. اب مجھے بتائیں کہ کون سا انٹرنیشنل پلیئر ہے جو ہر بال پہ باؤنڈری لگا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے, ٹائم لیتا ہے نا ہر پلیئر. اب جب جا کے وہ چاہے آصف علی ہے یا خوشدل ہے یا XYZ کوئی بھی ہے, جب ہر بال پہ باؤنڈری لگائے گا تو آپ مجھے بتائیں اس نے آؤٹ نہیں ہونا؟ ظاہری سی بات. کسی ایک میچ میں لگ جائیں گے 3 چھکے 2 چھکے جس طرح آصف کے لگتے ہیں, 2 دفعہ وہ آؤٹ بھی ہوگا 3 دفعہ, تو آپ کہیں گے تو کیتا کی ہے, تم نے تو میچ ہروا کے آ گئے ہو. تو بھائی آپ نے ہر, اس میں پھر ایکسیپشنل ٹیلنٹ آ جاتا ہے. وہ رزاق تھا ایک کہ جو موسٹ آف دا میچز میں چل جاتا تھا, ٹھیک ہے, وہ بہت ریئر ہوتا ہے. اب اس یا تو پھر اس کوالٹی کا لے کے آئے, یا ہاردک پانڈیا انڈیا کے پاس آیا ہے جو موسٹ آف دا میچز چل. سوریا کمار یادو بھی, سوریا کمار یادو تو خیر ٹاپ آرڈر پہ کھیلتا ہے, میں مڈل آرڈر کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں آپ اس کلاس کے پھر پروڈکشن دو نیچے سے کہ اس کیلیبر کا لڑکا ہٹر ہے کہ وہ مارتا ہے آ کے, فنیشر کا رول کو جانتا ہے, تو وہ آپ نے پروڈیوس نہیں کیے. تو اس کا پرابلم یہ آیا کہ آپ نے مڈل آرڈر کو رکھا ہی پریشر میں, آپ نے ان کی ٹریننگ ہی اسی طرح کی, 7 بولیں 6 بولیں 8 بالوں کی, آپ نے ان کو کبھی بڑا کھلایا ہی نہیں. اچھا پھر ایک اور انٹرسٹنگ اسٹیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جب سے دونوں نے اوپن کی, اس کا ایک اسٹیٹ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں 10 اوور سے پہلے آؤٹ ہو گئے ہیں, جلدی آؤٹ ہو گئے ہیں پاور پلے کے اندر دونوں یا ایک, تو پاکستان کا ایوریج ٹوٹل جو ہے وہ 157 ہے, 157 یا 158 ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آؤٹ نہیں ہوئے, یہ نہیں, ہاں 155 ہے اگر یہ آؤٹ ہو گئے ہیں دونوں, اور ایک ہے کہ یہ آؤٹ نہیں ہوئے تو اس میں 158 ہے. یعنی کہ ان کا آؤٹ ہونا جلدی یا نہ آؤٹ ہونا میٹر ہی نہیں کرتا, کیونکہ یہ دونوں سلو کھیل رہے ہیں. یہ پاور پلے کے اندر کھیلتے ہیں 25-30 کی کرکٹ, باقی تمام ٹیمز کھیلتی ہیں کرکٹ 160-70 کی. یہ پاور پلے کے اندر 30-35 رن شارٹ ہوتے ہیں, وہ اینڈ رنز کے اندر بھی آپ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. ہمارا ٹوٹل ہوتا ہے اگر کسی کی اینڈ میں اچھی ہٹنگ ہوگی 160-70, نہیں ہوئی تو ہم 150-55 پہ کھڑے ہیں. دوسری ٹیم میں پاور پلے اچھا لگا کے, اب تو آپ کو پتا ہے 2020 میں پورا 20 اوور ہی اگلے مارتے ہیں, اب درمیان میں وہ رکنے والا فیز ہی ختم ہو گیا. تو ان کا ٹوٹل ایوریج ہوتا ہے بڑی ٹیموں کا, انگلینڈ آسٹریلیا انڈیا بھی چلے ڈال لیں, یا ساؤتھ افریقہ بھی موسٹ آف دا ٹائم وہ 180 کے جاتی ہیں. تو وہ 20-30 رنز آپ کے شارٹ ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کا بالرز کوئی اچھا اسپیل کر جائے, جیسے شہین ہو گیا یا کچھ حارث, تو آپ وہ میچ جیت جاتے ہیں. نہیں ہوا, ان کو پھینٹی پڑ گئی, تو آپ ایزیلی میچ ہار جاتے ہیں. اور بڑے میچ کے اندر جو میں بات کر رہا ہوں, جب فائنل میں آپ کے کولیپس کر رہے ہو, وہ آپ کی اپروچ ڈری ہوتی ہے ہم ہار نہ جائیں. جب کپتان آپ کو اس اپروچ کے ساتھ میدان میں اترے گا, یار اسی ہار جائیں گے تو پھر کیا ہوئے گا, تو وہ ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کے رزلٹ پہ پوری ٹیم کے باڈی لینگویج کے اندر. تو وہ آپ فائنل کا باڈی لینگویج دیکھیں آپ پاکستانی ٹیم کی اور انگلینڈ کی, جو ورلڈ کپ فائنل ہمارے ہیں, آپ کو باڈی لینگویج سارا کچھ بتا دے گی. فرحان بھائی, جہاں تک میری یادداشت پڑتی ہے, جب وہ فائنل کا میچ سٹارٹ ہوا ہے, بالر نے آ کے پہلے بال ڈالی ہے, غالباً بین اسٹوکس تھے, پوری انگلش ٹیم نروس نظر آ رہی تھی, کنفیوز نظر آ رہی تھی, باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا تھا. لیکن جیسے ہی پہلا اوور گزرا ہے, دوسرا اوور گزرا ہے, پاکستان کرکٹ ٹیم نے اسکور نہیں کیا, بیٹسمین نے اتنا زیادہ, تو دوسری ٹیم اپوزیشن تگڑی ہو گئی ہے, اور ہمارے جو بیٹسمین ہیں وہ ان کی باڈی لینگویج نروس نظر آ رہی تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بالنگ آپ کی اس ٹائم ورلڈ کپ کی ون آف دا بیسٹ بالنگ تھی آپ کے پاس, اور بالنگ تو ہمارے بہت اچھی تھی. اس کو دنیا نے مانا ہے, تو آپ نے تو ایوریج ٹوٹل جو کرتے آ رہے تھے اس سے بھی نیچے چلے گئے. آپ چلو 150-60 ہی کر دیتے تو ہم نے فائنل جیتا ہونا تھا. آپ اتنے ڈرے ہوئے تھے ہم آؤٹ نہ ہو جائے, جب آؤٹ ہونے شروع ہوئے تو سارے کولیپس کر گئے. پریشر دیکھیں, نروس کو کنٹرول رکھنا پریشر کی گیم ہوتی ہے. کوئی بھی دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں آپ, ایک سکسیزفل اور دوسرے میں فرق یہ ہوتا ہے, جو سکسیزفل آدمی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پریشر کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا. جو بڑا پلیئر جسے یا بڑا آدمی کہنا چاہیے, وہ پریشر کو کوپ کرتا ہے, وہ کہتا کیا ہو گیا, یہ مسئلہ آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, پاکستان کرکٹ ٹیم میں نیپوٹزم, لائکزم, ڈس لائکزم ایگزسٹ کرتا ہے؟ بہت زیادہ کرتا ہے. اب اس کی مثالیں دینا شروع کریں تو آپ اسٹیٹ دیکھ لیں کہ آپ کے ورلڈ کپ کے اندر 2-3 پلیئر ایسے تھے جو انجرڈ تھے اور ورلڈ کپ اسکواڈ کا پارٹ رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک بندے کی فنگر بروکن ہے, بروکن فنگر کے ساتھ وہ ورلڈ کپ اسکواڈ کا پارٹ ہے. ایک 70% انجرڈ ہے, وہ ورلڈ کپ کے اسکواڈ کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے. اس کو آپ نیپوٹزم نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ کس طرح ٹریول کر سکتا ہے؟ وہ میچ ہی نہیں کھیل سکتا. اگر ایک کھیلا ہے تو وہ انجرڈ ہو گیا, دوسرا تو کھیلا ہی کچھ نہیں. تو
ہر ٹور کے اندر 2-3 پلیئر آپ ایسے کیری کر رہے ہوتے ہو. کسی کو آپ اپرچونٹی کے لیے, اب جیسے آپ نے سرفراز کا پوچھا, تو سرفراز کو کیوں اپرچونٹی نہیں دی جا رہی؟ اسی لیے نہیں دی جا رہی کہ اگر سرفراز کو اپرچونٹی دے دی, وہ رنز کر گیا, تو میں دوست کو کیسے کھلاؤں گا؟ یعنی دوستی کی بنیاد پہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے, مطلب ملک کے لیے نہیں کھیلی جا رہی, دوستی کی بنیاد پہ. یہ پاکستان کی ٹیم ہے, یہ ان کو سوچنا چاہیے. اور کرکٹ میرا خیال ہے بڑی کرول گیم ہے. ایک دن آپ کو ہیرو بناتی ہے, ایک دن آپ کو زیرو بناتی ہے. یہی لڑکے سال پہلے ہیرو کہا جاتا تھا ان کو, اب ان کو دیکھیں ان کو عوام کتنا ڈس لائک کر رہی ہے. کیونکہ جب آپ میرٹ کو پیچھے چھوڑتے ہیں تو سب سے اوپر اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ کیا اپنے پروفیشن, اپنی چیز کے ساتھ لوئل ہیں, آنیسٹ ہیں. اگر میں یا آپ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہیں, لوئل ہیں, اپنا 100% دے رہے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا ہماری محنت رائے گا ہو. یہ تو ایون کافر کے لیے بھی ہے. ہمارا تو چلو بلیف ایکسٹرا ہے نا جی, ہم تو وہ ایڈیشنل اللہ نے ہمیں بونس دیا ہوا ہے بینگ اے مسلم. تو یہ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی محنت رائے گا نہیں کرتا. ہم تو پھر مسلم ہیں, تو ہمیں تو اللہ کے نظام کے اوپر اور ہمارا بلیف اسٹرانگ ہے ان سے, کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم آنیسٹ رہ کے, لوئل رہ کے, اپنے کنٹری کے ساتھ اس طرح چلیں اور ہم پھر رزلٹ ہمارے حق میں نہ آئیں. پاسبل نہیں ہے. یہ تو ہم نے کچھ اسٹیٹ بیس باتیں کر رہے ہیں, اس میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے. کون دنیا کا آدمی کہہ سکتا ہے کہ سرفراز کی رضوان پرفارم کرتا ہو؟ بالکل اس کی جگہ بنتی ہے, ہم آپ کھلائیں اس کو. اور اس میں میرا ماننا یہ ہے کہ پھر سرفراز کو ڈگ آؤٹ پہ نہیں بٹھانا بنتا. آپ کا ایکس کیپٹن ہے, آپ حارث یا کسی اور کیپر کو رکھ کے اس کو گروم کروائیں. ایکس کیپٹن ہے, میں سوری فار انٹرونشن, ایکس کیپٹن ہے اور اس نے آپ کو چیمپئنز ٹرافی بھی جتوائی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور پہلے کی چیمپئن ٹرافی جیتی ہے آپ, تو آپ اس کو ڈگ آؤٹ پہ نہ اٹھائیں. اس سے بہتر ہے کسی ینگسٹر کو ڈریسنگ روم شیئر کروا کے اس کو گروم کریں. اگر سرفراز کی پرفارمنس نہیں جا رہی, بٹ اگر رضوان سے نہیں ہو رہی پرفارمنس, چلیں پہلے دیتا رہا 1 سال, ہم مان لیتے ہیں 1 سال اس نے دی, بٹ 1 سال سے اب جب نہیں ہو رہی تو خدا رہا اس میں پھر آپ اس کو چینج کریں. جس طرح آپ نے حسن علی کی پرفارمنس نہیں ہو رہی تھی, آپ نے زبردستی 1 سال کھلایا, اس نے آپ کو ورلڈ کپ بھی ہروا دیا سیمی فائنل, ٹھیک ہے. اب جب وہ ڈومیسٹک میں آؤٹ کر رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ڈالیں. آپ نے پچھلی سیریز, انگلینڈ کی سیریز میں اس کو ڈالنا چاہیے تھا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ہمارا نہ فیوریٹ ہے نہ ان کا فیوریٹ ہونا چاہیے, کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے. نہ ہم میڈیا والوں کو بات کرنی چاہیے کسی کے حق میں, نہ کسی کے اگینسٹ, نہ ان کو ڈیسیژن لینے چاہیے. جو آن میرٹ بندہ ڈیزرو کرتا ہے, جس کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے, اس کو ڈالنا چاہیے. جیسے ورلڈ کپ کی پھر ایگزامپل ہم بار بار دے رہے ہیں. آپ کے حارث بچے نے آ کے جو 3 آپ میچ جیتے, وہ صرف اس حارث لڑکے کی وجہ سے جیتے. اس نے آ کے آپ کو عقل دی کہ بھائی اس طرح کرکٹ کھیلتے ہیں. اس نے تینوں میچز کے اندر 28, 31 اور 29 رنز کیے, 12 بالوں پہ, 11 بالوں پہ, 14 بالوں پہ. اس نے 200 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ تینوں آپ کو میچ کی ٹون سیٹ کر کے دی. آپ کو اس نے پاور پلے کے اندر آپ کو 60-70 رنز لگا کے دیے کہ بھائی جان میں نے اپنا حصے کا کام کر دی, جا کے کریں باقی. تو باقیوں کو حوصلہ ملا. اگر وہ بھی آپ 40-35-40 کی کرکٹ کھیلتے تو آپ نے وہ جو 3 میچیں اس بچے نے آگے جتائے, فائنل میں نہیں وہ چلا, 0 پہ آؤٹ ہوا, 2 رنز پہ آپ نے دیکھا فائنل ہار گیا. محمد حارث کے ٹیم میں انڈکشن ہوتے ہی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ الگ کرکٹ کھیل رہے ہیں, باقی سب الگ کھیل رہے ہیں. وہ بچہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ ماڈرن ڈے کرکٹ کیا ہے اور ہمیں کس موڈ پہ جا کے کرکٹ کھیلنی ہے. دیکھیں آپ کئی دفعہ ہوتا یہ ہے حسیب کہ آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہو, عقل کل تو کوئی بھی نہیں ہے نا دنیا میں. تو آپ کسی کئی دفعہ ہوتا ہے آپ چھوٹے سے سیکھ لیتے ہو کہ وہ کیا چیز کر رہا ہے, ڈفرینٹ کیا کر رہا ہے. آپ نے اس کی سکسیس کو دیکھنا ہوتا ہے نا, اس کو سکسیس مل رہی ہے, اچھا مل رہی ہے, کس طرح مل رہی ہے جی, اچھا اگریسو کرکٹ سے مل رہی ہے. انگلینڈ کیوں سکسیزفل ہو گیا جی, دونوں فارمیٹ کا ورلڈ چیمپئن کیسے مل گیا, بڑی سمپل سا, اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے اگریسو کرکٹ کی وجہ سے. وہ ٹیسٹ میں بھی اگریسو لے آئے ہیں, اگر تو وہ کسی طرح کوالیفائی کر جاتے ہیں. جو ہمارے پاس گولڈن اپرچونٹی تھی ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے, ہمارے پاس 5 میچز تھے. ایون آپ پچھلی سیریز میں اگر آپ لے لیں آسٹریلیا کی, تو یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہم تھے فائنل کھیلنے, اور ہمیں فیوریٹ کہا جا رہا تھا. ہم نے بیسیکلی 3 آسٹریلیا کے میچز تھے, 3 یہ تھے اور 2 نیوزی لینڈ کے تھے. تو ہم نے یہ 6 اور 8 میں سے 3 میچ جیتنے تھے, صرف 3 میچ جیتنے تھے, اور ہم نے کوالیفائی کر جانا تھا. ایک آسٹریلیا سے ہار گئے, 3-0 ادھر کھا لیا ہم نے, وہ چانس ہی ختم کر دیا. تو اب انگلینڈ اوبیسلی جس طرح کھیل رہا ہے, اگر وہ پہنچ جاتا فائنل میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی اپوزیشن آ گئی اس کو اڑا کے وہ کریش کر دیں گے, کیونکہ انہوں نے ایک سیٹ ٹون کر دی ہے. ان کا کوچ جب برینڈن میکلم لگا تو ECB کو بہت چیلنج کیا ان کی اپنی لوگوں نے, ان کے عوام نے, کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ جو ان کا جو کمپٹیشن تھا وہ گیری کرسٹن کے ساتھ تھا, جو دنیا کا نمبر 1 کوچز میں مانا جاتا ہے. اب سمجھ آئی کہ ان کے بورڈ نے کیوں کیا, کیونکہ جب اوبیسلی جب آپ انٹرویو کرتے ہو تو انہوں نے ڈیفینیٹلی انٹرویو میں پوچھا ہوگا کہ ہم آپ کو گیری کرسٹن کے اوپر پریفرنس کیوں دیں. تو اس نے کہا ہوگا ان کے ECB کو, انگلش کرکٹ بورڈ کو, کہ میں آپ کی ٹیم کو جو اب ماڈرن ڈے کرکٹ ہے اس وہ انجیکٹ کروں گا,
اس پہ کھلاؤں گا, کوئی قریب نہیں آپ کے آ سکے گا. اور اس نے دیکھ لیں آتے ساتھ آپ کو ورلڈ کپ جتا دیا, T20 سیریز جتا دی, اب رہی صحیح کسر اس نے آپ کو 3-0 مار گیا. پہلی دفعہ ہسٹری میں پاکستان 70 سال کی ہسٹری میں, ابھی یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہار جیت ہوتی رہتی ہے, 70 سال کی ہسٹری میں آپ 3-0 وائٹ واش ہوئے ہو. کبھی ہسٹری میں پاکستان وائٹ واش نہیں ہوا تھا ٹیسٹ میں, وہ بھی اپنے ملک میں, اپنے ملک کے اندر. اور صرف پور کیپٹنسی, پور ٹیم سلیکشن اور جو آپ کی ٹیمڈ اپروچ ہے اس کی وجہ سے. عرفان بھائی بار بار یہی بات ہو رہی ہے, کپتانی پہ بات آ جاتی ہے, میچ ہارتے ہیں کپتانی پہ بات آ جاتی ہے, میچ جیتتے ہیں تو انڈر کور چلی جاتی ہیں, انڈر کارپیٹ چلے جاتی ہیں چیزیں. ورلڈ کپ 2022 میں بھی یہی بات ہو رہی تھی. آپ کی نظر میں, جیسے آپ نے کہا کہ سیٹھی صاحب سے آپ کی ملاقات ہے نیکسٹ ویک, تو آپ کی نظر میں کون سا بندہ کپتانی کے لیے کینڈیڈیٹ سوٹیبل ہے؟ دیکھیں ایک تو دیکھنا پڑے گا, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سرفراز کو کس طرح دیکھتے ہیں. اگر تو سرفراز کو لگتا ہے کہ 2-2.5 سال کی کرکٹ اگر آپ کو لگتا ہے اس کے پاس ہے اور وہ اپنے آپ کو فٹ سمجھتا ہے, میری تو بات اکثر ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی کرکٹ ابھی ہے, تو پھر تو آپ کو 2-2.5 سال کا رن دینا چاہیے سرفراز کو, اور پھر آپ تو کر سکتے ہو کیونکہ ابھی ٹیسٹ اور او ڈی اے میں, ٹیسٹ اور او ڈی اے شاید تینوں فارمیٹ میں بھی دے سکتے ہو آپ. اگر تو وہ یہ بورڈ کا ڈیسیجن اوبیسلی ہوگا, اس سے بات کرنی چاہیے ان کو, میرا خیال ہے کریں گے بھی. تو اگر تو لگتا ہے کہ نہیں ان کے اندر اتنی کرکٹ, کیونکہ اب وہ میرا خیال ہے اپروکسیمیٹلی 35 کے قریب وہ ہو چکے ہیں, تو کیپر ویسے اس ایج کا کھیل جاتا ہے کیونکہ اس نے اتنا بھاگنا نہیں ہوتا, ویسے فٹ بھی وہ ہیں. تو اگر سرفراز کو ہم 1 منٹ سائڈ پہ کر دیں تو پھر آپ کے پاس 2 آپشن آتی ہیں. سب سے پہلی تو آپ کے پاس T20 اور ODI کے اندر شاداب آتی ہے کیونکہ آپ کا وائس کیپٹن بھی ہے, اس کو گیم سینس, گیم اویئرنیس میں سب سے اوپر رکھتا ہوں. گیم اویئرنیس اس کی بہت اچھی ہے, وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن کرتا ہے, دلیر ہے, تھوڑا اگریسو ہے, وہ آپشن ہے. اس سے بھی بہتر آپشن آپ کو نظر آتی ہے شہین افریدی کے اندر. اس نے جیسا لاہور قلندر کو ٹائٹل لاسٹ ٹائم جتایا, جو ڈیسیجن وہ کرتا ہے, فاسٹ بولر ویسے بھی ذرا اگریسو ہوتے ہیں, بٹ شہین افریدی کی جو انجری لگ رہی ہے مجھے نہیں لگتا اتنی جلدی یہ ریکور کر پائیں گے, تھوڑی لمبی ہے. اگر آپ کا فاسٹ بولر انجری پرون ہے اور وہ ان اینڈ آؤٹ ہے ٹیم میں, تو پھر وہ کیپٹن ایسا لگانا کئی دفعہ آپ کا رسکی ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ ایک میچ میں کیپٹن اور ہے, ایک میں کچھ اور ہے. کیپٹن آپ کا وہ ہونا چاہیے جو 90% میچز کھیلے, تاکہ آپ کو یہ پرابلم نہ آئے. تو یہ آپ کو شہین کو پہلے دیکھنا چاہیے. اگر شہین کی انجری لگتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ شہین کو بھی پریفرنس دے سکتے ہیں, اور پھر اس کو لمبا رن دیں, پھر اس کو کم از کم 4-5 سال کا رن دیں, اور ایون شاداب کو بھی دیتے تو اس کو بھی لمبا رن دیں. ٹیسٹ میں شاید آپ کو یاد ہوگا جب مصباح الحق کو ہٹایا گیا تھا تو تب شان مسعود کی بات ہو رہی تھی, بہت زیادہ بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. پھر جب شان مسعود کی بھی پھر بات ختم ہوگی, پھر سرفراز بن گئے, وہ اچھا پرفارم کر رہے تھے. جب سرفراز کو ہٹایا گیا پھر بات ہونی شروع ہوئی کہ ٹیسٹ میں شان مسعود کو دے دے, کیونکہ اس کی بھی گیم اویئرنیس, کرکٹنگ سینس اچھی ہے. ہاں, اور ٹیسٹ اس کو سوٹ بھی کرتا ہے. میرا ابھی بھی ماننا یہ ہے کہ آپ نے T20 کھلا کے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, ٹیم کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. آپ کے پاس شرجیل اور ایسے بڑے لڑکے ہیں جو T20 اسپیشلسٹ تھے, جن کی سہیب کی بات کر لیں, یہ وہ لوگ تھے جو ڈیزرو کرتے تھے T20 ٹیم میں ہونا. شان مسعود پاور ہٹنگ نہیں کر سکتا, اس کی T20 اور ODI میں میرا خیال ہے شاید اس طرح جگہ نہیں بنتی. شاید ODI میں پھر تھوڑا آپ چانس دے سکتے ہو, وہ نہیں بنتی. تو یہ 2-3 نام ہیں جن کو کنسیڈریشن میں رکھنا چاہیے, اور یہ بڑی کلیئر چوائسیز ہیں. ہم جب وراٹ کوہلی کا ذکر کرتے ہیں تب بھی کہیں نہ کہیں بیک آف مائنڈ عمر اکمل ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے. آپ تھوڑے سرپرائز ہوں گے میری اس بات سے, دونوں کا کریئر آلموسٹ سیم ٹائم پہ اسٹارٹ ہوا تھا. عمر اکمل شاید زیادہ بیٹر کرکٹ کھیل رہے تھے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس میں کسی بندے نے کہا تھا کہ عمر اکمل ایک واحد بندہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں جس کو آپ جہاں کہو گے کہ ادھر چھکا مار ادھر ماری, آپ کو چھکا مار کے دے گا. آج ہم وراٹ کوہلی کو دیکھتے ہیں تو وراٹ کوہلی بہت ٹاپ پہ ہے. اگر ہم اسے یہ کہیں کہ وہ انڈین کرکٹ ٹیم کی بیک بون ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس نے آ کے ہارے ہوئے میچ انڈیا کو جتوائے ہیں. پاکستان کا جو میچ تھا وہ آپ کے سامنے ہے, جس میں ہارا ہوا میچ جتوا دیا. عمر اکمل کو دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عمر اکمل کہاں ہے اس ٹائم. اس میں 2 چیزیں ہیں. اس کو اگر آپ بہت لارجر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ایک تو سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا قصوروار اس میں عمر اکمل خود ہے اپنا. وہ اور ایک احمد شہزاد ایک ایسے پلیئر تھے دونوں جو کچھ بھی کر سکتے تھے اور لمبا کھیل سکتے تھے. ٹیلنٹ تھا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دونوں نے اپنے ایٹیٹیوڈ اور اپنی مسٹیک کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہیں, شاید میں نہیں بولنا چاہتا, وہ ایسے ایسے کچھ مسٹیک انہوں نے کی, کچھ ایسے بلنڈر کیے. اگر عمر اکمل کی آپ نے اسپیسیفکلی پوچھا ہے تو وہ بڑی لمبی لسٹ ہے. وہ لڑائی جھگڑوں کی بھی آ جاتی ہے, وہ آپ کے ان کے ایٹیٹیوڈ بھی آتے, کیونکہ دیکھیں پھر آپ اس کو یہ کاؤنٹر آرگومنٹ دیں کہ میری پرسنل لائف تھی, تو بھائی پرسنل لائف کو پھر پرسنل رکھیں نا. آپ پبلک فگر ہیں, آپ برانڈ امبیسڈر بھی ہوتا ہے, پلیئر جو ہوتا ہے وہ ٹیم کا برانڈ امبیسڈر بھی ہوتا ہے. پھر ٹیم کے اندر بھی بہت زیادہ ایشوز تھے, وہ ایک لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی. ایک بات عمر کی اس کو میں سیکنڈ کروں گا, وہ ان کی ٹھیک ہے. جس طرح میں نے بابر اعظم کو کہا کہ ان کو بنایا گیا, عمر اکمل کو بنایا نہیں گیا.
عمر اکمل کے ساتھ یہ ضرور زیادتی کی گئی کہ کبھی اس کو چوتھے نمبر پہ، کبھی چھٹے نمبر پہ، کبھی کہیں، پھر اس کو زیادہ خراب مجھے لگتا ہے کہ جس طرح وہ پاکستان کا بیسٹ بیٹسمین تھا اس ٹائم کے اندر 2013-14 میں، اور سب سے اچھا کھیل رہا تھا، تو آپ نے ان کے بھائی کو نکالا جب کامران اکمل کو، تو کامران اکمل کے بھائی اس کے بعد اس کو میسیج یہ دیا کہ بھائی ٹیم میں رہنا تو کیپنگ کر. بھائی آپ اپنے سب سے مین پلیئر کو کیسے تھریٹ کر سکتے ہو کہ آپ نے ٹیم میں رہنا تو کیپنگ کرنی پڑے گی، نہیں تو ہم نہیں رکھیں گے. تو آپ نے اس کو جب کیپر رکھا تو آپ کیسے سوچ سکتے ہو کہ 50 اوور بندہ کیپنگ کر کے پھر وہی آپ کو لیول بیٹنگ میں پرووائڈ کرے. بہت ریئر ہوتا ہے. چلیں جس کی کیپر جاب ہے وہ رنس کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو دیٹ از سیپریٹ تھنگ. بٹ ایک بیٹسمین جو پراپر بیٹسمین ہے جس نے آپ کی اننگز بلڈ کرنی ہے، رنس بنانے ہیں، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. اور اس کے بیک آف دا مائنڈ جب 24 گھنٹے یہ چلتا رہے گا کہ میرے سے کیچ گر گیا، اسٹمپ مس ہو گیا، کچھ اور میرے سے مسٹیک ہوگی، جو کیپر نہیں ہے اٹ سیلف، تو وہ اس نے تو پریشر لینا ہی لینا ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ بات پہ عمر اکمل بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو میں سپورٹ بھی کرتا ہوں. اس نے آپ کو شاید یاد ہوگا جو انڈیا میں ایک فائنل ہوا، ورلڈ کپ ہوا 2016 کا T20 کا، تو اس نے خان صاحب ادھر گئے تھے، تو خان صاحب کو شکایت لگائی کہ جی ان کو کہیں، افریدی تب کیپٹن تھے، کہ یہ مجھے نا اوپر والے نمبروں پہ نہیں کھلاتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، بڑی وہ ویڈیو وائرل ہوئی اور وہ سارا وہ شکایت وہ ٹھیک لگا رہا تھا. وہ بات اس کی بالکل ٹھیک تھی کہ جب اس کو آخری وہی جو ہم نے بات آصف علی یا خوشدل شاہ کی کہ 7-8 بولے دے رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی 4 چھکے لگا کے 8 بولوں میں، وہ کیسے لگائے گا؟ اس کو اوپر یہ 1 یا 2 نمبر پہ کھلائیں گے تو وہ ہوگا نا. اب پھر اگر کاؤنٹر آرگومنٹ میں جائیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا کہ رضوان فلاپ ہو رہا تھا نیچے، 7, 8, 9, 10 بنا رہا تھا. مصباح الحق نے اس کو چانس دیا. فخر انجرڈ ہوا نیوزی لینڈ میں، اس نے اس کو کہا کہ بھائی تیرے پاس ایک لاسٹ چانس ہے، اوپر جا کے چلا، مار لگ جائیں، کیونکہ دھائرے میں چانس ہوتا ہے. آپ جتنے بھی T20 کے اندر نمبر 1 بیٹسمین، بابر 2 سال رہا، یا ابھی رضوان رہا، سوریا کمار یادو ہے، ملان ہے، ڈیوڈ ملان انگلینڈ کا، یہ سب اوپنر ہے یا ون ڈاؤن ہے. تیسرے چوتھے نمبر کا آپ کو ایک بیٹسمین ہسٹری میں نہیں کبھی نظر آئے گا جو رینکنگ میں اوپر آ. اچھا اس میں ابھی 2 اسکول آف تھاٹ ہے. اب جیسے بٹلر ہے اوپر آ رہا ہے، وہ بھی نیچے کھیلتا تھا، اوپر آیا. اب بٹلر آگے کھیلتا ہے 200 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ. اب بٹلر دیکھ رہے ہیں، وہ آپ ایلیکس ہیل دیکھ لیں، آپ روئے دیکھ لیں، آپ جیسے بروک آ گیا، یا آپ جو اسمتھ وارنر کے دیکھ لیں جوڑی. یہ کبھی ان میں سے ایک پلیئر بھی آپ کو نمبر 1 یا 2 کی ہنٹ میں نظر نہیں آئے گا. کبھی آپ نے دیکھا یہ کبھی پہلے یہ دوسرے رینک؟ کیوں؟ ان کا آبجیکٹیو ہی نہیں ہے یہ کہ ہم نے ٹاپ 3 میں آنا ہے. ان کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے اوپر جا کے مارنا ہے، اپوزیشن کو اڑا دینا ہے، ہم نے مارنا شروع کرنا ہے. اگر ہماری لگ گئی اور ہم نے یہی اگریسو کرکٹ کھیلنی ہے اور ہم جتنا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں 2-3 پلیئر جو ہیں، یہ اسی ہنٹ میں یار میرے 50 ہونے چاہیے تھے، میرے 60 ہو جان، 40 گیندوں پہ 50 پہ وہ 55 پہ 60. شروع میں 110-15 کی کرکٹ کھیلو، آخر میں 3-4 چلا دو، 125 کا اسٹرائک ریٹ ہو جائے، بہت ہے. ہائیسٹ ٹوٹل کتنا جی؟ وہ 160-70 ہے، 55 اس کا ہے. اور جی رینکنگ میں ابھی بھی پہلے نمبر پہ. ایسی رینکنگ کا کیا فائدہ جو آپ کی ٹیم میچ ہی نہ جیتے؟ آپ منہ سے کہیں کہ ہم سیلفش نہیں ہیں، تو پھر بھائی یہ رزلٹ بھی تو آپ کو بتا رہا ہے نا، جو میں نے آپ کو بات کی کہ اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے. جب آپ سیلفش کہیں نہ کہیں ہوتے ہو، آپ ملک کو آگے نہیں رکھتے، آپ کے کہنے سے نہیں فرق پڑنا. جب آپ سیلفش نہیں ہوں گی ویسے نظر آ جائے گا. کسی کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قوم بڑی سیانی ہے. ہم ہر بندہ ادھر نا 2 چیزوں کو سمجھتا ہے، کرکٹ کو اور پالیٹکس کو. تو وہ ہر بندے کو نظر آ رہا ہے. اب تو ویسے بھی اویئرنیس بہت زیادہ آ چکی ہے کون کیا کر رہا ہے. اور رزلٹ جب آپ کو نہیں مل رہا تو یہ اس کا ایک ایویڈنٹ ہے کہ آپ سیلفش ہو. اور آپ جہاں تو نا آپ کی ٹیم کا ٹوٹل بھی نظر آ رہا ہو، آپ کی پرفارمنس 180 پہ، تو بالر ہی نہیں 180 کو ڈیفینڈ کر سکے. فائنل میں لگایا ہوتا نا آپ نے 160-70، مزہ آتا. ہم کہتے جی انہوں نے کیا، بالر نے مار کھا لی، بالر پھر ہم کہتے آپ کر ہی 137 رہے ہو، تو بالر نے تو پھر فائٹ کی. پھر بھی بالر کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں. تو نہیں، آپ کر ہی نہیں رہے، آپ نے انٹینٹ ہی نہیں شو کر رہے. دیکھیں آپ 150 کر کے بھی ہارے، 130 کر کے بھی ہارے، 120 کر کے بھی ہارے ہیں، تو آپ 180 کر کے سیف ہوں گے. ایک بڑی سمپل سی لاجک ہے. تو آپ 180 کی ہر میچ میں ٹرائی کیوں نہیں کر رہے؟ ہو سکتا ہے آپ ہر میچ میں نہ سکسیزفل ہوں، ہو سکتا ہے آپ تیز کھیلنے کے چکر میں جلدی بھی آؤٹ ہو جائیں. یہ کرکٹ ہے، آپ یہ لازمی تھوڑی ہے جو آپ چاہ رہے ہیں وہی ہو. اپوزیشن آپ کو مارے گی بھی، گرائے گی بھی، بٹ آپ کی انٹینٹ تو ہونی چاہیے نا. آپ کی انٹینٹ تو کسی بھی اپوزیشن کے خلاف نہیں ہے. آپ تو اسی طرح کی کرکٹ ایک ہی ڈگر پہ کھیل رہے ہو. عرفان بھائی، کرکٹ کی بات ہو اور وراٹ کوہلی کا ذکر نہ ہو، میرا خیال سے آج کے دور میں انکمپلیٹ ہوگی ہماری ڈسکشن. ہم نے دیکھا پچھلے 2 سال وہ بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے. لوگ کہہ رہے تھے کہ سینچری نہیں ہو رہی، رن سکور نہیں ہو رہے. وراٹ کوہلی آئے، ایشیا کپ میں سینچری داغ دی، ورلڈ کپ بہت اچھا گیا، ہمیں انہوں نے بہت مارا.
ہاں ہائیسٹ رن سارے بائزز سائڈ پہ رکھیں, پاکستانی وراٹ کوہلی کو بہت پسند کرتے ہیں, انہوں نے ہائیسٹ اسکور کیا, انہوں نے ٹھیک ٹھاک کٹائی کی پاکستان کی, حارث رؤف کو جو 2 چھکے لگے ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ مجھے کبھی بھول پائیں گے اور پاکستانی شائقین کو, اور ہمیں خوشی بھی ہوئی اس پہ, یہ ضرور دکھ ہوا کہ پاکستان وہ میچ ہارا ہے. وراٹ کوہلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس 2 ڈیکیڈ کا سب سے بیسٹ بیٹسمین کہا جائے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, وہ وراٹ کوہلی ہے. اس کو انڈین بھی یا ہم لوگ جو کرکٹ سمجھتے ہیں یا فالو کرتے ہیں اس لیے بڑا بیٹسمین کہا جاتا ہے. شاید وہ ٹنڈولکر کے ریکارڈ نہ بریک کر سکے. ٹنڈولکر بھی بابر کی طرح کے پلیئر تھے. وہ آپ کو شاید یاد ہو کہ وہ جب بھی رنز کرتے تھے تو ٹیم ان کی ہارتی تھی. میں بڑا پلیئر اس کو مانتا ہوں جسے آپ کہتے ہو نا لیجنڈ کہنا چاہیے یا لارجر دین لائف والا پلیئر. وہ اپنی ذات کو نہیں دیکھتا, وہ اپنی ٹیم کو دیکھتا ہے, وہ ٹیم کو میچ جتاتا ہے. میں اس میں پلیئر کو اس طرح نہیں کہتا ہے چلے ہم اس کو مارجن دیتے ہیں کہ وہ جان کے کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے, بٹ کہیں نہ کہیں ایک اسکل بھی اس میں انوالو ہے. شاید یہاں آپ کی اللہ تعالیٰ نے اپروچ ایسی ڈال دی. تو آپ انڈیا کے بھی اگر آپ لوگوں سے بات کریں گے تو وہ کوہلی کو ٹنڈولکر سے اوپر ریٹ کرتے ہیں, اسی وجہ سے کہ وہ جب کھڑا ہوتا ہے میچ جتاتا ہے. آج اگر آپ اس 3 ڈیکیڈ کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ سب سے پہلا نام اپنے پاکستان کے اندر سوچیں گے تو انضمام الحق نظر آتا ہے. جوید میاں داد آپ بات کرتے ہو, ان کے سٹیٹس ان لوگوں سے کم ہیں. کیوں کرتے ہیں کہ جب یہ کھڑے ہوتے تھے آؤٹ نہیں ہوتے تھے, پھر جتا کے آتے تھے, پھر یہ باہر نہیں آتے تھے. مائیکل بیون آسٹریلیا کے, پھر اسی طرح جیک کیلس ساؤتھ افریقہ کے, اور سب سے بڑا نام جو دنیا کرکٹ کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ برائن لارا تھے. وہ 1 مین آرمی تھا. وہ بندہ جب کھڑا ہوتا تھا ہم نے 90% دیکھا, ہم نے اپنی پوری زندگی میں ان کو دیکھا کہ ویسٹ انڈیز 90s میں ڈکلائن کا شکار ہو گئی تھی جب وہ ٹیم میں آئے, بٹ وہ جس میچ میں وہ پلیئر کھڑا ہوا اس نے میچ فنش کر کے آیا. تو وہ اتنا بڑا پلیئر ہو گیا کہ جتنا ٹائم یہ رائیولری چلتی رہی, یہ ٹنڈولکر لارا کی بڑی لمبی چلتی رہی کہ جی ٹنڈولکر نے سینچریاں زیادہ کر کی اس کی کم ہے, بٹ کرکٹنگ جو سرکل تھا اس میں لارا کو اوپر ریٹ کیا جاتا تھا کہ یہ ہمیشہ میچ جتا کے آتا ہے, وہ کبھی سیلفش نہیں ہوتا. اس کو اگر 4 چھکے بھی چاہیے تو 4 چھکے بھی مارے گا. ٹنڈولکر نہیں مار پائے گا یا نہیں مارتا تھا, جو بھی ریزن اسے کہہ لیں, وہ شروع میں تو مارتا تھا. تو یہ ایک ایسا ایک چیز ڈیولپ کرنا کسی پلیئر کے اندر, یہ میرا خیال ہے یہ اس کو لیجنڈ بناتی ہے, یہ گریٹ بناتی ہے. سچن ٹنڈولکر نو ڈاؤٹ بہت گریٹ بیٹسمین رہے ہیں. آپ نے ان کا ذکر کیا, میرے مائنڈ میں ان کا ایک میچ یاد آ گیا مجھے. ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ کھیل رہے تھے, 200+ رن کیے ہیں, لیکن انڈیا کی ٹیم وہ میچ ہار گئی تھی. آپ کو تو خیر بڑے اچھے طریقے سے آیا ہوگا. لیٹس موو فارورڈ. نیوزی لینڈ پاکستان کا ٹور کر رہی ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہمارے پہ کتنا پریشر ہوگا کیونکہ ہم ابھی انگلینڈ سے میچ ہارے ہیں اور آگے PSL بھی آ رہا ہے, اور اس مرتبہ PSL کی خاص بات یہ ہونے جا رہی ہے کہ اس میں اور انٹرنیشنل پلیئرز بھی آ رہے ہیں. تو کیسا ایکسائٹنگ کانٹیسٹ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے؟ PSL تو اوبیسلی اس دفعہ زیادہ اچھا ہونا جا رہا ہے, بٹ کچھ پلیئرس جس میں حفیظ اور کامران اکمل کو نہیں رکھا گیا, یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے, اس پہ پھر کبھی نشست رکھ لیں گے. PSL اچھا ہوگا, نئے پلیئر بھی کافی آ رہے ہیں, سری لنکن کے 2-3 پلیئر آ رہے ہیں, تبریز شمسی آ رہا ہے, جب پسکا آ رہا ہے, ڈیوڈ ملر بھی آ رہے ہیں. ڈیوڈ ملر تو پہلے بھی آ چکے ہیں, وہ پہلے بھی پارٹ رہ چکے ہیں. تو کافی 7-8 غالباً ایسے پلیئر ہیں جو پہلے نہیں آئے اور وہ اس دفعہ PSL کا پارٹ ہوں گے. تو انشاءاللہ یہ بڑی کمپیٹیٹیو کرکٹ ہم دیکھتے ہیں ہر سال, اور مجھے لگتا ہے اس دفعہ اور زیادہ ہوگی کیونکہ میچز بھی زیادہ ہیں, تھوڑا سا اسپین بھی اس کا بڑھایا گیا, 1 منتھ سے زیادہ کا ہے. تو PSL کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, اور میرا تو وینیو بھی بڑھ گئے, وینیو بھی بڑھ گیا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بالنگ کا کمپٹیشن آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے PSL کے اندر, کوالٹی بالنگ, وہ PSL کے IPL بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اور جو اصل کرکٹ کو لوگ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا اسٹینڈرڈ آف کوالٹی جو ہے وہ IPL سے بہتر ہے. ویورشپ میں ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ IPL کو زیادہ ویورشپ ہے, بٹ کوالٹی ایک سیپریٹ چیز ہے. کوالٹی آف کرکٹ جو ہے وہ آپ کو PSL میں دنیا میں سب سے بہتر مل رہی ہے. دوسرا آپ نے جو نیوزی لینڈ کا پوچھا, نیوزی لینڈ کی سیریز کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ان کے پاس دے ہیو نتھنگ ٹو لوز ناؤ, انہوں نے سب کچھ گوا دیا ہے. سیٹھی صاحب نے جس طرح کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ کاش انہوں نے ٹیم اناؤنس نہ کی ہوتی رات کو, تو ہم 2 اسکول آف تھاٹ چل رہے ہیں ہماری ڈسکشن میں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو اڑا دیں, اپنی ٹیم اناؤنس کریں جو ہمیں لگتا ہے. ایک یہ ہے کہ یہ سیریز ان کو کرنے دیں, جو انہوں نے کر دی اس کو چلائیں اور اس کے بعد فیصلے کریں. انہوں نے یہ میسج یہ دے دیا آپ کو کہ چینجز تو ہونی ہے, اور چینجز کے لیے آئے ہیں. اگر سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہوتا تو آتے کیوں؟ پھر وہ شاید PM صاحب انہیں کو چلنے دیتے کہ ٹھیک ہی چل رہا ہے. تو جب ٹھیک نہیں چل رہا تو یہ سیٹھی صاحب کو اور یہ کمیٹی پوری بنائی گئی. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے حوالے سے کہا, اس کو ریوائیو کرنا. یہ کیونکہ 700-800 لڑکا جاب لیس ہو گیا ہے, ان کو ریوائیو کرنا ہے. اچھا, اس میں بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے, یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے اگینسٹ تھی,
یہ جو کرکٹ ہے یہ وہ جو ریجنل اسٹرکچر ہے اس کے اگینسٹ ہے. اچھا دونوں ہاف بات ٹھیک کر رہے ہیں ہاف غلط کر رہے ہیں. میں اگر اپنی سوچ میں بتاؤں میری نظر میں دونوں چلنے چاہیے. خان صاحب کی جہاں تک بات تھی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے آپ کو نیشنل بینک یونائٹیڈ بینک کا میچ کوئی لیور نہیں کرے گا, آپ کو لاہور کراچی کا میچ لیور کرے گا. اف یو بلانگ ٹو لاہور تو آپ کو یہ انٹرسٹ پیدا کرے گا نا جی. آپ کو بینک نے کیا اٹریکشن دینی ہے, نہیں دیکھنے جائیں گے آپ, نہ ٹی وی پہ دیکھیں گے. تو جیسا پی ایس ایل کے اندر بھی ہم لاہور یا کراچی وغیرہ دیکھتے ہیں, تو ان کا یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے. جو نیگیٹو چیز ہے اس کے اندر کہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ آپ کا روزگار دے رہے ہیں, آپ کا پورا 70 ایئرس کا برڈن اٹھایا ہوا ہے انہوں نے, پلیئر ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں. ایک لڑکا جو ریجنل اسٹرکچر کے اندر 192 لڑکے ہیں 192 کے ایمبٹ کے اندر ہے, نیچے کلب کرکٹ بھی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, ان سے میری جو پریویس گورنمنٹ تھی ان سے بھی میری جب بورڈ سے بات ہوتی تھی میں کہتا تھا کہ ایک لڑکا ابھی تو یہ وہ لڑکے ہیں جو آلریڈی آپ کے پاس لاٹ میں تھے, ان کو آپ یہ اسٹرکچر 6 ٹیموں کے اندر کھلا رہے ہیں. اب ان 6 ٹیموں میں نیا لڑکا کیسے آئے گا مجھے سمجھا دیں. آ ہی نہیں سکتا نا, کہاں سے آئے گا, کہاں سے اس کی پرفارمنس آپ دیکھیں گے کہ جدھر سے اٹھا کے آپ اسے صرف پی ایس ایل دیکھ رہے ہیں, پی ایس ایل میں بھی کہاں سے آئے گا. اور سیٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو پلیئرز ہماری ٹیم میں آئے ہوئے ہیں صرف پی ایس ایل سے آئے ہیں, اگر ہمارا ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہوگی وہاں سے پھر نئے لوگ نظر آئیں گے. اچھا اب ان کی بھی ہاف بات ٹھیک ہے ہاف غلط ہے. ہاف یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ڈپارٹمنٹل کر لیا, کلب بھی ریوائیو کر دیا, کلب سے آ رہا ہے ڈپارٹمنٹ میں, ڈپارٹمنٹ سے آنا چاہیے اوپر والے ٹیئر میں. اب ڈومیسٹک کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی ہمیں پتہ اتنا اچھا نہیں ہے, اس کو دوبارہ آپ بنا رہے ہیں, ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں, وہ سارا کچھ ہوگا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ دونوں کو پیرلل چلا سکتے تھے. آپ کہتے جی نچلا پلیئر کا سارا برڈن اٹھائیں ڈپارٹمنٹ, آپ کا تو برڈن نہیں ہے, وہ ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ان کے آپ پورا سال ایونٹ کراتے رہیں, اپنے لڑکے جو 6 ٹیموں کا یہ لہدہ رکھیں, جو پی سی بی کے ایمبٹ کے اندر جو آلریڈی ٹیمیں ہیں یہ اسی طرح رکھیں. آپ ان کا آپ نے سمپلی کرنا کیا تھا, بڑا آسان فارمولہ ہے. ان کا آپ ایک ٹورنامنٹ سیپریٹ کرا لیں, جس طرح بھی انہوں نے کروایا, ابھی بھی نیشنل کپ چل رہا ہے, اور اس سے پہلے آپ کا کاظم ٹرافی آپ ڈپارٹمنٹ سے کرا لیں. ان کا ایونٹ ایک سیپریٹ کرا لیں. اس میں سے جو آپ کو بیسٹ لڑکا نکلے اس کو بنا دیں 2 کیٹیگریز. ڈپارٹمنٹ آپ کی بی کیٹیگری آ گئی, اور یہ جو آپ کا ریجنل اسٹرکچر ہے اس کو اے کیٹیگری میں رکھ لیں. ادھر سے جو بیسٹ پرفارمنس ہے ادھر 192 کی بجائے آپ 100 کر لیں. آپ 192 نہ برڈن اٹھائیں, پی سی بھی اپنا برڈن اور کم کر لیں. 100 کوالٹی کے پلیئروں کو اس میں ڈال دیں 6 ٹیموں کے اندر. ہر ٹیم میں آپ 15 لڑکے ڈال لیں یا 16 ڈال لیں. آپ جو کوالٹی کے لڑکے ہیں وہ پی سی بھی اپنے پاس رکھ لیں, ان میں سے آپ ٹیم سلیکٹ کر لیں جو پرفارم کرتا رہے سارا. اس میں سے ادھر سے آپ کا نچلا جو 600-700 لڑکا 800 لڑکا ہے وہ ان کا کچن بھی چل رہا ہے, وہ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں, ان کو گھر کی بھی ٹینشن, کیونکہ ہمارے پاکستانی اسٹرکچر کے اندر 23 کروڑ عوام ہے. ایک انڈیویجول اکیلا نہیں کھاتا, وہ پوری فیملی کو کھلاتا ہے. اگر کسی کی جاب سکیور ہو جاتی کسی ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے, پی آئی وی ہو گیا, نیشنل بینک ہو گیا, واٹس ایور, تو اس کا کیا ہے کہ کچن چل رہا ہے, اس کی فیملی بھی سکیور ہے, وہ کرکٹ بھی کھیل رہا ہے, اپنی ریٹائرمنٹ مل گئی, پینشن مل گئی, اس کی جاب سکیور. اب اس میں سے جو بہتر کر کے جس کو زیادہ ارج ہے میں نے اوپر آنا ہے وہ لگائے زور, وہ زور لگا کے آ جائے ریجنل اسٹرکچر میں 6 ٹیموں میں. ان میں سے جس کو زیادہ ارج ہے وہ لگائے زور, ایسا پرفارمنس دے اس کے اندر کہ وہ ٹیم میں آئے. اور جب کمپٹیشن ہوتا ہے ارج پیدا ہوتی ہے پلیئر کے اندر, تبھی ہمیں کلاسی پلیئر دیکھنے کو ملتا ہے. تو وہ ارج کے لیے یہ میرا دونوں سے ہاف میں ایگری کرتا ہوں, دونوں سے ہاف میں نگیٹ کرتا ہوں. یہ دونوں اسٹرکچر ہونے چاہیے, دونوں کو پیرلل چلایا جا سکتا ہے. اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو پہلے ایک ہمارا ریکٹینگولر کپ بھی ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا ہوتا تھا لاہور کراچی کی ٹائپ کی ٹیمیں بنتی تھی, سیالکوٹ اسٹیلین, فیصل آباد وولز, اس طرح کے نام رکھے ہوئے تھے. تو اس طرح کا کر کے آپ اس کو جو ریجنل اسٹرکچر ہے وہ رکھ لیں, نیچے آپ ڈپارٹمنٹل چلاتے رہیں, دونوں کو پیرلل چلائیں, بہترین آپ کا نظام چلتا ہے. آج ہم نے کرکٹ پہ بہت زیادہ بات کر لی, پاکستان کرکٹ کو بھی دیکھ لیا, ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو بھی دیکھا, پی ایس ایل پہ بات بھی ہو گئی, حالیہ پرفارمنس پہ بھی ہوگی. پرسنل آپ سے تھوڑی بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ ہم آپ کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, بہت اچھا انالیسس کرتے ہیں, اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک تگڑے بے باک تجزیے دیتے ہیں. ہم آپ کو کب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کمنٹری کریں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے, اور وہاں پہ پریزنٹر کے طور پہ دیکھا جائے آپ کو؟ ہاں نہیں, اوبیسلی ہر چیز کی ایک اسٹیپ ہوتا ہے, اور آپ یو آلویز لک فارورڈ کہ آگے سے آگے, جس طرح ہمارا اینالسٹ کے طور پہ کام کیا, پھر اینکر بنے, اب ہیڈ آف اسپورٹس ہوں میں, تو اوبیسلی وہ بھی ایک چیلنج ہے اور آنر کی بات ہوگی. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی سی وی لے کے اپلائی نہیں کیا, شاید ابھی تک نہ ملنے کی شاید ریزن ہو سکتی ہے, بٹ یو نیور نو فار دا اپرچونیٹی. شاید کبھی کسی نے آفر کیا, ابھی تک تو آفر آئی نہیں ہے, اگر آتی ہے اور کہا جائے گا تو ضرور آئی وڈ لو ٹو. سن لیں جی, ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ آفر دیں عرفان بھائی کو, اور ہم جلدی ان کو پریزنٹر کرتے, میچ پریزنٹر کے طور پہ دیکھیں, ان کو کمنٹری کرتے ہوئے دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ عرفان بھائی فار یور ٹائم. جی آپ کے ٹائم کا, اور آپ کے لیے بھی سیم وشز.
کہ آپ یو آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب, اور آپ کا یہ پوڈ کاسٹ کی کچھ میں نے ایپیسوڈ دیکھی ہیں. تھینک یو سو مچ. ماشاء اللہ ڈوئنگ امیزنگ جاب. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیابی دے جی. تھینک یو سو مچ. اور آپ بڑھتے چلے جائیں, کیونکہ آپ کے اندر ایک پیشن میں نے دیکھا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کام کا پیشن ہوتا ہے. تو یو ہیو ان یور سیلف, تو اپنے میں بلیف رکھیں, اللہ کی ذات پہ ٹرسٹ رکھیں, تو انشاءاللہ تھینک یو سو مچ عرفان بھائی فار یور کائنڈ ورڈز. ہماری بھی لائک وائز سیم تمنائیں, سیم خواہشیں آپ کے لیے, آپ بڑے بھائی کی طرح. تو جی آج کے ایپیسوڈ میں, اس خاص ایپیسوڈ میں عرفان بھائی ہمارا حصہ تھے اس پوڈ کاسٹ کا, اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا پورا ہم نے اوور ہال کیا ہے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. انٹل دین اللہ حافظ.